औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ वन से रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात बरकत रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 5 रमज़ान मुबारक यानी 5वां रोज़ा है और एक बार फिर आपकी खिदमत में हम रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तमन्ना के साथ, इस आरज़ू के साथ कि आप घर बैठकर हमारी नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं इब्तिदान गुफ्तगू करना चाहता हूँ वह है दीन के काम में मुश्किलात या नेकी के काम में मुश्किलात। या अच्छे काम अगर कोई करना चाहता है या करने जाता है तो उसको क्या मुश्किलात पेश आती हैं। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, यकीनन ये जुमला बिल्कुल ठीक है कि ये मादा परस्ती के दौर है। हर शख्स जो है वो उस काम का बेनिफिट लेना चाहता है जो उसके सामने है। किसी शख्स में ये आदत अब कम ही नज़र आती है कि वो नताइज का इंतज़ार करे कि मैं काम आज करूं और इसका नतीजा मुझे आखिरत में मिले। काम आज करूं, इसका फ़ायदा मुझे 10 साल बाद मिले। काम आज करूं और इसका फ़ायदा मुझे 20-30 साल बाद मिले। हर बंदा चाहता है कि जो कुछ मेरे सामने है, जो कुछ मेरे हाथ में है, जो कुछ मेरे जेब में है, जो कुछ मुझे अभी नज़र आ रहा है, दरअसल यही मिले तो फ़ायदा है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सिर्फ वायदा है। इस बात को सामने रखते हुए अगर हम देखें तो जो लोग दीन का काम कर रहे हैं, जो लोग खल्क़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं, जो नेक काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो इस नीयत से काम कर रहे हैं कि अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो, इस नीयत से काम कर रहे हैं कि अल्लाह के बंदे राज़ी हों, यकीनन उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि उनको अजर और सवाब अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मिलता है। जो लोग बग़ैर पैसों के किसी की खिदमत कर रहे हैं, बग़ैर किसी माली फ़ायदे के लिए लोगों की खिदमत करते हैं, जो लोग तबलीग दीन करते हैं, जो लोग ख़तीब हैं, जो मुक़र्रिर हैं, जो वाइज़ करते हैं, जो मुबल्लिग़ हैं, जो लोगों को समझाते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तरग़ीब देते हैं, यकीनन वो सब काबिल सताइश हैं, काबिल तहसीन है। क्यों? कि दीन के काम में रुकावट बहुत है। जब आप दीन का काम करने निकलते हैं या खल्क़ खुदा की खिदमत का काम करने निकलते हैं, फ़लाही काम करने निकलते हैं, रिफ़ाई काम करने निकलते हैं, वेलफेयर का काम करने निकलते हैं, तो लोग शुकूक व शुबात का इज़हार भी करते हैं, इल्ज़ामात भी लगते हैं। पैसों का हिसाब नहीं है, इसके पास चंदे ले रहा है और इससे प्रॉपर्टियाँ बना ली, इसकी गाड़ी चेंज हो गई, इसके बच्चों की स्कूल अपग्रेड हो गई, लगता है कोई मामला है, बेईमानी कर रहा है, बददियानती कर रहा है, करप्शन कर रहा है, ये बातें सुनने को मिलती हैं। और नेकी का काम करे तो फिर लोग कहते हैं भाई जाओ अपना काम करो, हम आपसे बेहतर मुसलमान हैं। कोई अगर तबलीग करे, कोई वाइज़ करे, कोई ख़तीब जो है वो खुतबा दे, कोई मुक़र्रिर तकरीर करे, कोई मिंबर पर बैठकर आपको नसीहत करे, तो लोग कहते हैं ये मौलवी लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप कुछ लोगों के दरमियान मौजूद हैं और अगर वहाँ पर कोई बहरा रवी की बात हो रही है, बुराई की बात हो रही है, बेहुदा बात हो रही है और अगर आप इससे रोकें कि अल्लाह उसका रसूल नाराज़ होता है, इससे रोज़ी में बरकत उड़ जाती है, इससे ज़िंदगी में बरकत उड़ जाती है, तो सामने से जवाब आता है भाई तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। यहाँ तक कि ख़वातीन में भी अगर कोई पड़ोसन अपने किसी दूसरी पड़ोसन को या सहेली को किसी नेक काम की तरफ राग़िब करे तो यही कहा जाता है कि बड़ी नेक बनी फिरती है, बड़ी राबिया बसरी बनी फिरती है, बड़ी मुबल्लिग़ा बन रही है, बड़ी मुफ्तिया बन रही है, बड़ी आलिमा बन रही है। पहले अपने आप को तो देखो, फिर लोग ज़ातियात पे आ जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर कोई शख्स आपको दीन के लिए 2-4 अहादीस सुना रहा है, दीन की बातें बता रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बता रहा है, कुरान की आयत बता रहा है। कोई अगर किसी दुकान पे बैठा हुआ कोई ऐसा काम कर रहा है जो शरीयत से टकरा रहा है और वो आपको नसीहत कर रहा है कि ये इस आयत और इस हदीस के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये तुम गलत कर रहे हो, तो वो कह रहा है कि मौलवी लोग जो है ना वो तो ख़ुद ही सारे गलत होते हैं, हमें जो है उन्होंने फंसा के रखा है। दीनदार लोग जो है वो सारे काम खुद करते हैं उल्टे और हमें रोक के रखा है। इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह की बात होती है। तो मैं आज इस मौजू पे गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि हम अगर अपने गिरदो पेश देखें कि कोई शख्स नेकी का काम कर रहा है, कोई शख्स फ़लाही काम कर रहा है, कोई शख्स रिफ़ाई काम कर रहा है, कोई शख्स अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी के लिए काम कर रहा है, कोई शख्स दीन का काम कर रहा है, तो उसके साथ लग कर उसमें आसानियाँ पैदा करें। उसके दीन के काम में मुश्किलात के बजाय आसानियाँ पैदा करें।
اس کے دین کے کام میں اس کے ساتھ لگ کر اس کو سہل کریں، اس کا ہاتھ بٹائیں، نہ کہ ہم اس کے خلاف بات کریں، اس کی ٹانگیں کھینچیں، اس کو اذیت دیں، اس کو مصیبت میں مبتلا کریں، اس کو تکلیف میں مبتلا کریں۔ یہاں یہ بات بھی کہنا بہت ہی ضروری ہے کہ دین کا کام کون کر سکتا ہے، فلاحی کام کس کو کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے، لیکن شوق تو ہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے گھر کے لوگوں کے فرائض انجام نہیں دیں گے، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، تو سب سے پہلی مخالفت آپ کے اپنے گھر سے ہوگی۔ آپ کے گھر کے لوگ کہیں گے کہ گھر میں تو کچھ ہے نہیں، باہر یہ بھاشن دے رہا ہے، گھر میں جو ہے وہ کھانے کو نہیں ہے اور یہ باہر نیکی اور صبر کی تلقینیں کر رہا ہے، گھر میں جو ہے وہ بیوی بچوں ماں باپ کو بھوکا رکھا ہوا ہے اور باہر جا کے کہتا ہے کہ اہل خانہ کے حقوق ادا کرو۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی فیلڈ اختیار کریں یا اسپیشلی وہ کام کریں جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا مقصود ہو، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنانا ہے کہ ان کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے۔ جب گھر کی طرف سے سپورٹ ملے گی، پھر معاشرے کی طرف سے سپورٹ ملے گی، معاشرے کی طرف سے سپورٹ ملے گی تو آپ جہاں جہاں جاتے رہیں گے، لوگ آپ کے لیے اچھی بات بھی کریں گے اور آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کی طرفداری کریں گے، آپ کے وکیل صفائی بنیں گے، آپ کے سپورٹر بنیں گے۔ آپ کے حمایتی لوگ تبھی بن سکتے ہیں جب آپ اپنے لوگوں کے حمایتی ہوں۔ جب آپ اپنے لوگوں کے حمایتی نہیں ہوں گے تو آپ کی حمایت کون کرے گا؟ جب آپ اپنے لوگوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے تو لوگ آپ کا ساتھ کیوں کر دیں گے؟ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بری بات ہے، جو پروپیگنڈا ہے، وہ پھیلتا بھی زیادہ تیزی سے، اور جب آپ دین کا کام کر رہے ہوں، فلاحی کام کر رہے ہوں، ہر وہ کام جس میں آپ کو روپیہ پیسہ لینا مقصود نہ ہو، پیسے کمانا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف آپ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا امیج بہتر ہو، آپ کا امیج اور آپ کا کردار بہتر ہو، اور آپ کے خلاف کوئی بات ایسی نہ پھیل رہی ہو جو آپ کی کردار کشی کرے، کیونکہ یہاں پہ کردار کشی فوراً ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جب آپ اس راہ پہ نکل پڑتے ہیں تو پھر ڈرنا نہیں ہے، لوگ بری بات بھی کریں گے، غلط بات بھی کریں گے، اگر آپ کا ارادہ پکا ہے، عزم پکا ہے، اور آپ نے یہ ٹھان لی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے دین کا کام کرنا ہے، یا مجھے فلاحی کام کرنا ہے، یا مجھے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے، جب آپ نے یہ ٹھان لی ہے تو پھر آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ اخلاص کی دولت سے پر ہو، اور اس میں کوئی منافقت نہ ہو، کوئی بدنیتی نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو۔ جب آپ کا قلب صاف ہوگا شیشے کی طرح اور آپ خلوص نیت کے ساتھ وہ کام کرنے جائیں گے تو پھر اس میں برکت ہی برکت ہوگی۔ ہمارے ہاں مسئلہ تب آتا ہے جب کام کرنے والا خود ہی جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے، میں یہ کام کر کیوں رہا ہوں، کچھ کہتے ہیں میں ذرا میری پی آر بنے گی، کچھ سوچتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کے اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے ہو رہا ہے، پھر اچانک وہ سوچتا ہے کہ نہیں یار تھوڑا ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے، شام کو فارغ ہوتا ہوں تو ان تقریبات میں چلا جاتا ہوں، کچھ ڈونیشن اکٹھا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ آج کل فوٹو سیشنز کے بھی بہت شوق لوگوں کو ہو گئے کہ فوٹو سیشنز ہو جائیں، شیلڈیں مل جائیں، اسٹیج پہ بیٹھ جائیں، اور آنا جانا ہو، کلبز میں ہو، ویلفیئر آرگنائزیشنز کے فنکشنز میں آنا جانا ہو، مہمان خصوصی مجھے بنایا جائے، چادریں پہنائی جائیں، شیلڈیں دی جائیں، سندیں دی جائیں، تو یہ جو شوق ہے یہ آپ کو ڈبل مائنڈڈ کرتا ہے۔ ان چیزوں کی ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ یہ کام کس وجہ سے کر رہے ہو، اس کام کے کرنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو دین کے کام کے لیے 40 دن، 2 مہینے، 3 مہینے، 1 سال اپنی اولاد سے، اپنے بال بچوں سے، اپنی بیگم سے، والدین سے دور رہتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، اور ان کے والدین بھی خوش ہیں۔ بعض اوقات تو بچے جا رہے ہوتے ہیں نوجوان، تو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بچہ اللہ کی راہ میں ویسے ہی سپرد کر دیا ہے، اس پر کوئی جبر نہیں ہے کہ یہ کما کر لائے، یہ ہمارے پاس بیٹھے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے والے کام کرے، خلق خدا کی خدمت کرے، لوگوں کو نیک بنائے، خود بھی نیک بنے۔ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو وقف کر دیتے ہیں۔ تو اگر ایسا کچھ ہو، آپ کے مائنڈ میں کلیئرٹی ہو، آپ کے مشن میں کلیئرٹی ہو، آپ ڈبل مائنڈڈ نہ ہو، تو یہ سب سے آئیڈیل سچویشن اور آئیڈیل صورتحال ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر بات زیادہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے دکھ رہا ہے جو کچھ،
वैसा है नहीं, तो फिर उनको भी तैयार रहना चाहिए इन सवालात के जवाबात के लिए। जो मुखलिस होता है, जो इखलास के साथ काम कर रहा होता है, वो फिर जब इन बातों की परवाह नहीं करता तो इन सवालात के जवाबात भी वो ढूंढने की कोशिश नहीं करता। माह रमज़ान मुबारक में हम जब अल्लाह से क़ुर्बत इख्तियार करते हैं, उसके करीब होते हैं, अल्लाह के हुज़ूर सरबत सुजूद होने के मौक़े ज़्यादा मिलते हैं, नेकियों का ये मौसम बहार है, नेकियां करने को दिल चाहता है, तो फिर हम जो है नेकी का काम इस नीयत से करें कि इस राह में मुश्किलात आएंगी, उसको भी झेलेंगे, मुसीबतें आएंगी, उनका भी मुकाबला करेंगे, अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसका भी मुकाबला करेंगे। तो रब ताला ज़रूर आपका, मेरा, हम सब का साथ देगा। दीन का काम करने वालों का साथ दीजिए, फलाही काम करने वालों का साथ दीजिए। चलते हैं अपने सेगमेंट्स की जानिब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, एक नेकी हमारा सेगमेंट है जिसमें ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट, ये सोसाइटी है, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे हम बात करेंगे। मेहमान ऑनलाइन में आज भी एक मेहमान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे। एहतियात लाजिम है में जिल्द की बीमारियों पर हकीम शाह नज़ीर गुफ्तगू करेंगे। बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा में आज भी 3 बच्चे होंगे, मुकाबला नातख़्वानी होगा उनके दरमियान। बस में इल्म अक़ीदत में सिलाए रहमी पर गुफ्तगू होगी। इफ्तार मज़ेदार में शेफ़ हमारे इकबाल शाह चिकन पॉपकॉर्नस बनाएंगे। अल्लाह के वली में हज़रत सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा होगा। बज़्म इफ्तार में होगी दुआएँ, मुनाजात। यहीं बैठकर इफ्तार करेंगे, आप घर पे बैठ के करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आज की ट्रांसमिशन भी आपको रमज़ान का हकीकी लुत्फ़ मैसर करेगी। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। न्यूज़ वन से आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान की रूह परवर नशरियात। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं एक फ़लाही इदारे के रिप्रेजेंटेटिव जो खल्क़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं। माह रमज़ान मुबारक में एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, और ये वो लोग हैं जो हर लम्हे नेकी कर रहे हैं। सेगमेंट का नाम है एक नेकी। चले मेरे आका, संभाले मेरे आका, लेवाले मेरे आका, छुपाले आका मेरे। एक नेकी में आज हमारे साथ हैं ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट और इनके रूह रवां, इनके हमारे रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, प्यारे भाई मोहम्मद मुसद्दिक़ अज़ीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हुज़ूर, आप तशरीफ़ लाए। आपका हमें इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट बेसिकली एजुकेशन में काम करती है, लेकिन इसके साथ साथ वाटर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी काम करती है, दीगर काम भी करती है। कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है और हम इनकी मदद किस तरह कर सकते हैं, हम किस तरह इनका साथ दे सकते हैं, ये सब देखने के लिए, समझने के लिए पहले एक डॉक्यूमेंट्री की तरफ चलते हैं। यूनिसेफ की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 228 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं, जिसका मतलब 228 लाख ख्वाब अधूरे हैं। हमें नाज बीबी, हम बड़े होकर टीचर बनाएगा, बच्चे को पढ़ाएगा। मैं इंग्लिश मुझको बहुत पसंद है। मेरा नाम वारिस है, मैं बड़े होकर फौजी बनना चाहता हूँ। मैं अपने मुल्क का हिफाजत करूँगा। मेरा नाम पीर बख्श है, मैं बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपना गोट में बिजली लाना चाहता हूँ। यही वो ख्वाब हैं जिनको हम पूरा करने निकले हैं। इस रमजान ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट का साथ दीजिए और अपनी ज़कात, अतियात और सदक़ात से इन बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन करें, क्योंकि हमारा मानना है तालीम सबके लिए है। तालीम सबके लिए हो, यकीनन अगर तालीम ना हो तो बाकी जो वेलफेयर के काम किए जाएंगे उनको कौन संभालेगा। पढ़े लिखे लोग अगर होंगे तो दूसरी फील्ड्स में भी काम कर सकेंगे। मुसद्दिक़ साहब ये बताएं कि किसके जहन में ये ख्याल आया कि ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट बनानी चाहिए? आज से 29 साल पहले जब ये पहला स्कूल हब चौकी के पास कायम किया गया, तो उससे पहले कुछ अरसे तक कुछ लीडिंग बिजनेस फैमिलीज़ के मेंबर्स, जिसमें जाहिद सईद साहब जो प्रेजेंटली ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट के ऑनररी CEO हैं, वो और उनके कुछ और फैमिली फ्रेंड्स ने आपस में मिलके ये तय किया कि एजुकेशन एक ऐसा शोबा है जिस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है,
اور اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اور زاہد سعید صاحب کے والد صاحب مرحوم سعید اسماعیل صاحب, انہوں نے اور ان کے کچھ فیملی فرینڈس نے اپنے بچوں کو اس بات پر راغب کیا, اس بات کی ہدایت کی کہ آپ ڈے ون سے جب اپنا بزنس سنبھال رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیریٹی کا کام بھی کریں. تو اس طرح یہ اسکول ایجوکیشن کے کام کو اسٹارٹ کیا گیا. صحیح. اچھا اب یہ بتائیں کہ اسٹارٹ تو کر لیا کام کو, اسی شعبے کو اختیار کرنا ہے, اسی پر زیادہ فوکس کرنا ہے, جیسے کہ مجھے ایسا لگا کہ 70-80% آپ تعلیم پہ ہی کام کر رہے جی ہیں. بالکل اسی طرح. اس کی وجہ کیا تھی؟ میرا اپنا خیال تو ہے کہ یقیناً تعلیم اگر نہیں ہوگی تو باقی آپ ایمبولینس سروسز یا ہاسپٹلس یا کلینکس بنا بھی لیں, آپ کے پاس ڈاکٹرز یا چلانے والے پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں ہوں گے تو کیسے چلائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو میرا تو اپنا ذہن بالکل کلیئر اس میں. آپ حضرات کی سوچ کیا تھی اس میں؟ اچھا اس میں اس طرح ہے کہ زاہد صاحب اس پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہیں, باقی ٹرسٹیز بہت زیادہ فوکسڈ ہیں, اور ایک مثال سے زاہد صاحب اپنی اس بات کو بتاتے ہوتے ہیں کہ آج سے 22 سال پہلے 23 سال پہلے چائنا کی صورتحال پاکستان سے بھی زیادہ دگرگوں تھی. پاکستان پر کیپٹا انکم کے حساب سے چائنا سے اوپر تھا, چائنا بہت پیچھے تھا, اور پاکستان کا پاسپورٹ یا پاکستان کا ویزا زیادہ ویلیو رکھتا تھا. لیکن اس 22 سال میں دراصل چائنا نے اسکول ایجوکیشن پر توجہ دی ہے, اور چائنا اس اسکول ایجوکیشن پر توجہ دینے کی وجہ سے ہر شعبے میں بہت آگے نکلا ہے. تو بالکل اسی طرح میٹر ہے کہ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ پانی ایسی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہوگی تو زندگی آگے نہیں چل سکے گی, صحت ایسی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہوگی تو آگے زندگی نہیں چل سکے گی. زیادہ توجہ لوگوں کی تعلیم کے مقابلے میں دیگر شعبوں میں ہوتی ہے, لیکن دراصل تعلیم اگر زیادہ توجہ حاصل کرے گی تو ہر شعبے میں تعلیم یافتہ افراد آئیں گے اور ہر شعبے میں پاکستان ترقی کرے گا. تو تعلیم اس طرح سب سے زیادہ اہم ہے, اور تعلیم پر جتنی بھی NGOs کام کر رہی ہیں وہ کام ابھی بھی کم ہے, اور بہت زیادہ کام کو بڑھانے کی ضرورت ہے. حکومتوں کو بھی عملی طور پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ کتنے بچے آپ کے یہاں پڑھتے ہیں, اور جگہ سلیکٹ کرنے کا کہ اس علاقے میں ضرورت ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بچے, ہمارے پاس 30,500 سے زیادہ بچے پریزنٹلی پڑھ رہے ہیں, 160 پلس اسکول ہیں, اور یہ سارے اسکول صوبہ سندھ میں, صوبہ سندھ سے باہر ہم کام نہیں کر رہے. کراچی کے پسماندہ علاقوں میں 100 سے زیادہ اسکول ہیں, اور اندرون سندھ 18 ادر ڈسٹرکٹس کے گوٹھوں میں 60 پلس اسکول ہیں. کسی بھی علاقے میں کوئی اسکول کی اپلیکیشن اگر آتی ہے, اس علاقے کے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, تو ہماری ایک اسکول سیکریٹریٹ ہے, پوری ٹیم ہے اسکول کی مانیٹرنگ کے حوالے سے, نئے اسکول کھولنے کے حوالے سے. اسکول سیکریٹریٹ کی ٹیم اس علاقے میں جا کے سروے کرتی ہے. اس سروے کا ایک طریقہ کار طے کیا ہوا ہے کہ اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی پہلے کسی NGO کا اسکول تو نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ کا ایسا اسکول تو نہیں ہے کہ جہاں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور کسی نے ایک اسکول کھولنے کی جو ریکویسٹ کی ہے تو وہ ڈونیشن کیا صحیح جگہ لگ رہا ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس سروے کی بنیاد پر ٹاپ مینجمنٹ کو, بورڈ آف ٹرسٹی کو وہ پیش کیا جاتا ہے, اور پھر اس سروے کی اگر اپروول ہوتی ہے کہ یہاں اسکول کھولنا ہے تو پھر وہاں اسکول کھولنے کے لیے دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ ہمیں ڈونر کی تلاش کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ کام ہمارا بہت بڑا ہے, بہت زیادہ ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور بہت زیادہ اس میں کئی دفعہ خسارے کی صورتحال بھی ہوتی ہے, پیسے پورے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. تو کسی بھی نیا اسکول کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ڈونر بھی اویلیبل ہو. تو پھر ہم اپنے ایگزسٹنگ اور پراسپیکٹ ڈونر بیس میں رابطہ کرتے ہیں, اور جیسے ڈونر اویلیبل ہوتا ہے تو پھر ہم اس علاقے میں وہ اسکول کھولتے ہیں. صحیح. اچھا کچھ کاسٹ بتائیں کہ ایک بچے پر آپ کو کتنی کاسٹ آتی ہے؟ ہماری ایک بچے پر ایک سال کا جو ایکسپینس ہے, جو ایک سال کے لیے ہمیں ڈونیشن ایک بچے کے لیے چاہیے ہوتا ہے, وہ 15,980 روپے ہے. اور ٹوٹل بچے جیسا کہ آپ کو بتایا 30,500 سے زیادہ ہیں, تو تقریباً 49 کروڑ روپیز کی ایک سال کی ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس مد میں نا, باقی تو بنانا کرنا وہ تو الگ چیز ہے. یہ رننگ ایکسپینسز ہیں, رننگ یہ تو ایکسپینسز چاہیے, ہیں. ہاتھ میں ہونا چاہیے. اگر کوئی نیا اسکول بننا ہے, اس کی بلڈنگ بننی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک ڈونیشن ہے, اس کی ایک کاسٹ ہے. اسی طرح اگر ہم رینٹڈ پریمیسز پہ جا رہے ہیں, زیادہ تر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رینٹڈ پریمیسز پہ اسٹارٹ کریں تاکہ جلدی شروع ہو جائے, تو اس کی ایک ڈیفینیٹلی وہ کاسٹ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اور پلس پھر ہمارے کچھ اور چیزیں بھی, واٹر پروجیکٹس بھی ہم کرتے ہیں. اچھا, تو اس کا ایک الگ ڈونیشن ہے, اس پہ الگ ایک ایکسپینس ہے. اسی طرح یتیم بچوں کے لیے ضمنی کفالت کا ہمارا ایک کام ہے, تو اس پہ بھی ہمارے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ واٹر پروجیکٹس ہم تھر پارکر میں کرتے ہیں, اور اب تک تقریباً 1500 سے زیادہ گوٹھوں میں تھر پارکر کے واٹر پروجیکٹس کر چکے ہیں. ایک واٹر پروجیکٹ کرنے کے لیے 1,70,000 روپے کا ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو یتیم بچوں کی کفالت کا پروگرام, ہمارے پاس ٹوٹل جو 30,500 بچے پڑھ رہے ہیں, اس میں سے تقریباً 2,000 بچے ہیں جو یتیم ہیں. تو یتیم بچوں کو ہم پورا سال کچھ ایڈیشنل سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور جو 15,980 اگر بچہ یتیم نہیں, اس کی اسکول ایجوکیشن خرچہ ہے, تو یتیم بچے کی صورت میں وہ کاسٹ بڑھ کے 47,000 سم تھنگ. تو وہ رہتا بھی وہیں ہے؟ نہیں, ہم
ऑर्फनेज हाउस के कॉन्सेप्ट में नहीं, वो अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के पास ही रहता है। लेकिन उसके अखराजात आप ले उसके अखराजात हम ले लेते हैं, पूरे साल में कुछ और मौक़ों पे भी उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा ये बताएं, स्कूल में बच्चा जो है उसके एडमिशन का क्या तरीका कर आप हैं? उसमें तरीक़ेकार ये है कि क्लास 5 तक उस बच्चे से का एक बिल्कुल एंट्री लेवल का इंटरव्यू किया जाता है कि जिस क्लास में दाखिले की बात हो रही है कि उसी क्लास में दाखिले के लिए अहल है, और क्लास 5 से ऊपर उसका रिटन टेस्ट भी लिया जाता है। और प्लस जो क्योंकि स्कूल हमारे पसमानदा इलाकों में है तो उस बात को भी देखा जाता है कि ये अगर एप्लीकेशन ये दे रहा है कि सारी आप हमारा ख़र्चा आप करें, बेयर करें, तो उसको भी एक एवेल्यूएट किया जाता है। उसके बाद वो ऐसा कभी हुआ कि किसी इलाके में आपने स्कूल खोला और सोचा यहाँ 300-400 बच्चों का जो है वो एजुकेशन देनी है और 1000 एडमिशन आ गए? ये तकरीबन हर जगह ऐसा ही है, क्योंकि इसको समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में आज भी 2,40,00,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं। जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चैलेंज है ये बहुत बढ़ता जा रहा है। कोविड के बाद इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। सरकार नहीं निपटा तो सरकार कोशिश करती है लेकिन उस तरह काम नहीं हो रहा है। उस काम को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है और एनजीओज़ हज़ारों की तादाद में एनजीओज़ काम कर रही है, लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा है। और इसमें इस तरह का मामला है। आपको एक मिसाल से बात बताता हूँ। मेहरान टाउन सेंटर ऑफ सिटी में एक पसमानदा बस्ती है, लेबर कॉलोनी है, करंगी इंडस्ट्रियल एरिया की बैक साइड पे। वहाँ हमने आज से 27 साल पहले काम शुरू किया था। हमारे प्रेजेंटली वहाँ 5 स्कूल हैं और 2000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चैलेंज इतना ज़्यादा है कि 5 स्कूल और भी हों तो बच्चे ज़्यादा हैं और स्कूल कम पड़ जाएंगे। तो ये तो हर पसमानदा बस्ती में ये चैलेंज दरपेश होता है। सही। अच्छा ये बताएं कि कभी ऐसा लगा कि भाई इस साल तो अब खर्चा पूरा भी नहीं होगा और लोग दे भी नहीं पा रहे, जितना दे सकते हैं, जितना जिसको कहते हैं रस निकालना था निकाल लिया है, अब गए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते? अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, एक कार खैर है, बहुत नेक नियति से काम हो रहा है। तो इस तरह की सूरत लॉन्ग टर्म बेसिस पे कभी दरपेश नहीं हुई। जब पाकिस्तान में कोई हंगामी सूरत आती है किसी भी तरह की, तो एक वक्ती तौर पे 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए थोड़ा सा चैलेंज दरपेश आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोविड स्टार्ट हुआ तो वो कोविड पे बहुत ज़्यादा लोगों ने डोनेट करना शुरू किया। कोई ज़लज़ले वाली कैफियत होती है तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अल्लाह की बहुत मेहरबानी है कि जो हमारा डोनर बेस है, हमारे जो डोनर हैं उस कार खैर में अपना बहुत दिल खोल के वक्ती होते हैं अल्लाह जी के फजल जी से, जी फिर ठीक हो जाते हैं। अल्लाह ही इस कार खैर को चला रहा है बुनियादी तौर पे। अल्लाह इखलास से ही नियत। डोनर्स के दिल में ये ख्याल डालता है कि ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट को या दीगर एनजीओज़ जो स्कूल एजुकेशन पर काम कर रही हैं उनको पैसे देने चाहिए। अच्छा आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो फिर उनका यूनिफॉर्म, किताबें सब देते हैं? नहीं, किताबें और यूनिफॉर्म हम नहीं देते, नहीं, सिर्फ फीस जो नहीं यतीम बच्चे हैं उनके उनका किताबें और यूनिफॉर्म हम देते हैं। बाकी बच्चों का क्योंकि हमें फ़ंड्स का इशू दरपेश होता है कि बहुत बड़ा काम है, बहुत फैला हुआ काम है, बहुत ज़्यादा फ़ंड्स दरकार होते हैं, तो हम जो यूनिफॉर्म और किताबें हैं वो बच्चों के वालिदैन उसको बेयर करते हैं। तो फिर ऐसा भी होता होगा इन इलाकों में, इंटीरियर सिंध के स्पेशली, जी कि वालिदैन चलो ये तो शुक्र अदा करते हैं कि फ़ीस नहीं देनी, लेकिन कभी कभी उनके लिए किताबें और यूनिफॉर्म भी मुश्किल हो जाता होगा। जी बिल्कुल है इस तरह, क्योंकि पसमानदगी बहुत ज़्यादा देखते हैं। केस टू केस देखा जाता है। ये इजाज़त दे दी जाती है कि वो यूनिफॉर्म के बग़ैर आ जाएं, अगर बिल्कुल वो बेयर नहीं कर सकते। तो ये पसमानदगी और गुर्बत का मसला बहुत बड़ा मसला है और ये तालीम ही इसका हल है। बज़ाहिर लगता है कि तालीम से नहीं चेंज होगा, लेकिन हम अपने गिरदोनवा में देखते हैं, पड़ोसी ममालिक में देखते हैं, तो तालीम ही ने ममालिक को तरक्की दी है। तो पाकिस्तान में भी मसाइल का हल तालीम है। पढ़ा लें बस, वो खुद ही जी सब ठीक हो जी जाएगा। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा ये बताएं कि क्लासेस कौन सी हैं जिसमें ग्रीन क्रिसेंट काम कर रही है? केजी नर्सरी भी क्लासेस हैं, जैसे हम टॉलर ग्रुप जी या प्ले बिल्कुल ग्रुप, बिल्कुल ये भी है? बिल्कुल। फिर पहली से लेकर दूसरी तीसरी कहाँ तक जाते हैं? क्लास 10 तक है 10 तक। और जो हमारे सिस्टम में क्लास 8 तक जो बच्चे हैं वो 86% हैं। क्लास 9 और 10 में जो आते हैं वो 14% है। इसकी 2 वजूहत है। एक तो ये कि किसी भी पसमानदा इलाके में जब स्कूल शुरू करते हैं तो 10वें साल में क्लास 9 तक पहुंचना है, और दूसरी वजह यह है कि जो पसमानदा बस्तियाँ हैं वहाँ ड्रॉप आउट का रेशो बहुत बड़ा एक चैलेंज है। उसको ओवरकम करने के लिए बहुत बाकायदगी से पेरेंट्स के साथ सेशंस करने पड़ते हैं, उनको कायल करना पड़ता है। और ड्रॉप आउट के रेशो की वजह ये होती है कि जैसे ही बच्चा क्लास 6-7 में आता है वो एक डेली वेजेस अर्निंग हैंड बनता है अपनी फैमिली के लिए, वो स्कूल एजुकेशन से हटा के उस काम में लगा लेते हैं। बच्चियों की अर्ली एज मैरिजेस का एक चैलेंज दरपेश होता है। तो उस वजह से पसमानदा बस्तियों में जो स्कूल एजुकेशन का काम है उसमें ड्रॉप आउट का रेशो जैसे जैसे क्लास बड़ी होती है तो वो आ रहा होता है, निकलते रहते हैं बच्चे। अच्छा ये बताएं, जो काम इस वक्त हो रहा है इसी को बढ़ाना है ग्रीन क्रिसेंट ने,
یا کوئی اور بھی نیکسٹ پروجیکٹس ہیں کہ بھائی یہ اس میں بھی جانا ہے، اس میں بھی جانا ہے، اس میں بھی نہیں، اس طرح نہیں ہے. مطلب اوریجنلی جو واٹر پروجیکٹس یا آرفن سپورٹ ہے وہ بھی ہمارے کسی ڈونر نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ یہ آپ کریں، میں اس کو کسی اور این جی او کے ذریعے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ اس کو شروع کیا تھا. اسکول ایجوکیشن کا چیلنج بہت بڑا ہے. اسکول ایجوکیشن کے کام کو جتنا زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے، اور اس میں ایک البتہ پہلو ہے کہ ہم گزشتہ کچھ عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسکول ایجوکیشن میں کام کرنے والی این جی اوز، حکومت، تمام حکومتیں، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، سٹی گورنمنٹ، اور جو ڈونر اسکول ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھیں اور ایک ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ اسکولوں میں کچھ مانیٹرنگ کا ایک بہتر سسٹم ڈیولپ کریں. تو گورنمنٹ اسکولوں میں جو بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں وہاں سے آؤٹ پٹ بہت اچھا ہو جائے گا. تو اس پہ کچھ کام کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. سرکاری طور پر کوئی ہیلپ ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ ہمارے جو پریزنٹلی 160 پلس اسکول ہیں، اس میں سے 18 اسکول ایسے ہیں جو ہم گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ، سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. تو ان 18 اسکولوں کے لیے ہمیں سپورٹ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کے اسکول یعنی سرکاری اسکول لے لیتے ہیں جب وہ آپ کی اسکول کو گرانٹ دیتے ہیں؟ یہ ملٹیپل ماڈلز ہیں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے. جو ہمارا ماڈل ہے، ہم جس میں کام کر رہے ہیں وہ ہمارے اسکول ہیں، ان کو وہ گرانٹ کرتے ہیں، اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، کرائٹیریا ہوتا ہے، اور اس کرائٹیریا پہ اگر پورا اترتے ہیں تو ہمیں پھر وہ سپورٹ کرتے ہیں. البتہ ان 18 میں سے ایک اسکول ایسا ہے جو مٹیاری میں ریسنٹلی شروع کیا، ہم نے تقریباً 1 سال ہوا ہے. اس میں انہوں نے پاکستان کی ٹاپ 20 این جی اوز کو شارٹ لسٹ کیا تھا اور انگلش میڈیم ایجوکیشن شروع کی تھی. اور وہاں ایک دور دراز پسماندہ گاؤں ہے، 600 بچوں کی گنجائش تھی. جب ہم نے ایڈمیشن کی کیمپین اسٹارٹ کی، ٹیسٹ لیا، تو ہمارے پاس تقریباً 1000 سے زیادہ بچوں نے ایڈمیشن کے لیے ریکویسٹ کی تھی. تو وہ ان کی پریمیسز ہے، اس کو انہوں نے ہمیں ہینڈ اوور کیا ہے، اس پہ سپورٹ کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو ہم گفتگو کر رہے ہیں گرین کریسنٹ ٹرسٹ کے ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں زاہد سعید صاحب. وہ اسے چلاتے ہیں اور اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ محمد مصدق عزیز صاحب. تو زاہد سعید صاحب ایک عرصے سے اور ان کی فیملی یہ کام کر رہی ہے. میں خود بھی دیکھتا بھی رہا ہوں اور میں اس سے باخبر رہتا ہوں. تو آپ حضرات سے گزارش کروں گا میں ذاتی طور پر کہ جب آپ ماہ رمضان مبارک میں اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں کرتے ہیں، صدقات کی صورت میں کرتے ہیں، عطیات کی صورت میں کرتے ہیں، فطرے کی صورت میں کرتے ہیں، کسی بھی شیپ میں آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 70 روپے کا ثواب ملے گا، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ملے گا. تو کیوں نہ ہم تعلیم کے لیے خرچ کریں؟ اگر آج کوئی بچہ آپ کے میرے ہمارے مال سے، ہمارے کچھ ڈونیشن سے اگر وہ پڑھنا شروع کر دے گا، پڑھ کر وہ معاشرے کی خدمت کرے گا، ملک کی خدمت کرے گا، دین کی خدمت کرے گا، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالے گا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جتنا کام وہ کر رہا ہے وہ آپ کے ثواب کو بھی ملٹیپلائی کر رہا ہے. یہ ثواب رکتا نہیں ہے. جہاں جہاں تک یہ اس کے ثمرات جائیں گے، اس کا فیض جائے گا، وہ فیض جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر ہوتا رہے گا. تو آپ یہ جو ہماری گرین کرسنٹ ٹرسٹ ہے اس کے اکاؤنٹس آپ کے سامنے چل رہے ہیں. آپ اس میں ڈونیشن دیجئے، اس میں عطیات دیجئے، صدقات دیجئے، زکوٰۃ دیجئے. ان بچوں کو پڑھائیے جو گاؤں میں گھوم رہے ہیں، ان کے تن پہ کپڑا بھی نہیں ہے اور اسی طرح وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح پھر وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، نہیں کرتے، معاشرتی برائیوں کا شکار ہوتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں. ایسے بچوں کو گرین کرسنٹ جو ہے وہ اپنے اسکول میں لے آتی ہے، انہیں پڑھاتی ہے، انہیں بٹھاتی ہے، انہیں سمجھاتی ہے، میٹرک تک ان کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ راستے بناتی ہے، اور میٹرک کے بعد پھر جب وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں. اچھا مصدق صاحب یہ بتائیں کہ اگر آپ کسی اور این جی او کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا چاہیں تو آپ کے ٹرسٹیز اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی دو لوگ مل کر یہ علاقہ اتنا بڑا ہے یا یہ علاقہ ہے جہاں پہ ہماری پہنچ نہیں ہے ان کی پہنچ ہے، سسٹم ہمارا ہو پہنچ اس کی ہو، اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے ٹرسٹیز اس حوالے سے بہت عرصے سے ایز اے پالیسی میٹر اس فارمولے پہ، اس اصول پہ کاربند ہیں کہ این جی اوز اگر مل کے کام کریں گی تو اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، اور مل کے کام کرنے سے اس کا ملٹی پلائنگ امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پریکٹیکلی آپ کو مثال سے بات بتاتے ہیں کہ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن اور دیگر بہت ساری این جی اوز ہیں جو ہمارے ساتھ مشترکہ طور پہ مل کے کام کر رہی ہیں، اور اس مشترکہ پروجیکٹس میں بہت برکت بھی ہے اور بہت دور تک یہ پیغام بھی جاتا ہے کہ اسکول ایجوکیشن پہ پاکستان میں جو لوگ میٹر کرتے ہیں، جن لوگوں کی فیس ویلیو ہے، ان کو اسکول ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے تاکہ اس چیلنج سے نمرداز ہو. بہت شکریہ مصدق صاحب، آپ تشریف لائے. محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ایک نیکی. ضرور نیکیاں کمائیں، ایسے لوگوں کی مدد کریں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک.
है, खुश आमदेद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज़ वन से बराह रास्त बरकत रमज़ान नशरियात के साथ। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। अब वो हमें बताते हैं कि सेहत का ख्याल रखना है तो किन किन चीज़ों में एहतियात लाजिम है। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। शबीर भाई कैसे हैं? खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र, आपकी दुआ चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है आजकल जवान बच्चे बच्चियों को, मेरी स्किन अच्छी होनी चाहिए। और पहले तो ऐसा होता था कि सिर्फ चेहरे की स्किन की बात होती थी, अब उनको ये मेरा गले की स्किन भी अच्छी हो, गर्दन की स्किन भी अच्छी हो, हाथों की स्किन भी अच्छी हो और पाँव की स्किन भी अच्छी हो और ड्राइनेस ख़त्म हो जाए और अच्छा नज़र आए, ग्लो करे, ग्रो करे। क्या मतलब इसके लिए बताएं क्या एहतियात लाजिम है? और कोई मसले मसाइल ये पिंपल्स और ये सब हो जाएं तो क्या करें? देखिए तकरीबन 13 साल से एक्नी शुरू होती है, 25 साल तक अच्छा एक्नी आती है जाती है। जब बाज़ लोगों को सीवियर हो जाता है, अच्छा गाल भी भर जाते हैं, ये थोड़ी भी बढ़ जाती है, ये माथे पे भी होते हैं, नाक पे भी होते हैं और बड़े पस वाले दाने बनना शुरू हो जाते हैं। एक्नी जो होती है वो 3-4 जगह पे निकलती है। बाज़ लोगों के चेहरे पे निकलती है, बाज़ के फ्रंट पे निकलती है, बाज़ के कमर पे निकलती है, बाज़ के हिप्स पे निकलती है। बाज़ लोगों को इन चारों जगह पे एक वक्त में ही निकल आती है। अच्छा ठीक है। और ये थोड़ा सा इसमें एहतियात ये करनी होती है कि जैसे गर्म चीज़ें हैं, बैंगन हुआ और बड़ा गोश्त हुआ, तेज़ मिर्ची हुई, ये चीज़ों का इस्तेमाल ज़रा अवॉइड कीजिए और कोशिश कीजिए कि नरम ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें और ठंडी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। जैसे सब्ज़ियों का इस्तेमाल मैं अक्सर कहता हूँ ये करें, जूसेस का इस्तेमाल करें लेकिन फ़्रेश जूसेस लें, घर पे जूसर रखें उससे बनाएं, ये इस्तेमाल करें। पानी का टेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, कम से कम हर 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद 1 गिलास पानी पीना चाहिए। अच्छा और जैसे आप इफ्तार से फारिग होते हैं उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। एक वक्त में आप 1 गिलास भी ना पिएं, आधा गिलास पिएं, 1 कप पी लें, थोड़ी देर में एक दूसरे दिन खुद आदत हो जाएगी आपको। और एक चीज़ दूसरा ये है कि जब आप कहीं पे बैठे हुए हैं, टेबल पे हैं, कहीं पे भी हैं, दीवार के साथ आपका हाथ लगा हुआ है या टेबल पे हाथ लगा हुआ है, वहाँ से उठा के आप अपने चेहरे पे ना लगाया करें। ये जब वहाँ के जरासीम उठा के आप अपने चेहरे पे लगा देते हैं या बॉडी पे लगा देते हैं, उससे ये है कि वो इन्फेक्शन और फैलना शुरू हो जाता है। और आजकल जो दाने निकलते हैं फिर उसके निशान रह जाते हैं, दाने तो ख़त्म हो गए लेकिन उसके निशान रह गए और बॉडी में ईचिंग ख़ारिश भी महसूस होती है, यूँ लगता है जैसे कोई गर्मी दाने सुइयाँ चुभती हैं। और आम तौर पे भी जब चल रहे होते हैं थोड़ी सी धूप लगती है, धूप के बाद पूरी बॉडी में सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाती हैं, एक ये भी एलर्जी होती है। तो आज मैं आपको इसको क्योर करना, कलर साफ़ करना, एक्नी के दाने हों या उसके निशान हों, वाइट हेड हों, ब्लैक हेड्स हों या ओपन पोर्स हो रहे हों, ये उनको ख़त्म करेगी, स्किन को हमवार करेगी, कलर को भी साफ़ करेगी और साथ में एक्नी के दाने और उसके निशान दोनों ख़त्म करेगी और इसके अलावा फुल बॉडी का कलर भी बेहतर हो जाएगा। क्या बात है। ठीक है। तो इसमें आपने टोटली जो है 3 चीज़ें लेनी है पीने के लिए। सबसे पहली चीज़ लेनी है आपने ये उन्नाब, ये उन्नाब है, उन्नाब आइन से? उन्नाब या आइन से, आइन नून अलिफ बे, उन्नाब। ये आपने लेने 5 दाने, 5 दाने 1 गिलास पानी में डाल दें। ये है पनीर बूटी, ये भी आपने लेने हैं 5 दाने, 5 दाने 1 गिलास पानी में डाल दें। और ये है गुल मुंडी, ये भी आपने लेने हैं 5 दाने, इनकी डंडियाँ भी काम की होती हैं। इस तरीके से ये 5 दाने हो गए गुल मुंडी के, 1 गिलास पानी में डाल दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम इसे चम्मच के साथ शेक करें और फिर छान लें। ये पानी पीना है सुबह निहार मुँह रोज़ाना। अच्छा, इसका अर्क निकल आता है? जी हाँ, रोज़ाना एक टाइम पीना है, टोटल 1 महीना इस्तेमाल करना है आपने। आप देखिएगा खून भी धुल जाएगा, दाने भी ख़त्म हो जाएंगे, स्किन भी अच्छी होना शुरू हो जाएगी, ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी इससे। और दूसरा ये है कि लगाने के लिए अब चेहरे पे दाने भी हैं और उसके निशान भी हैं, उसको भी ख़त्म करना है। स्किन लूज़ हो रही है, वाइट हेड ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, उसको ख़त्म करना है। तो आपने लेना है ये सफ़ेदा काशगरी, ये आपने लेना है 1 चाय वाला चम्मच। और ये है गुल बाबूना, इसे कैमोमाइल भी कहते हैं। अच्छा। ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। ये है संदल पाउडर, ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। नीम के पत्ते सूखे हुए, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। इन तमाम को मिला लीजिए
اور پھر اس میں سے جتنا لگانا ہو اتنا آپ نے عرق گلاب میں، اگر عرق گلاب نہ ہو آپ دودھ میں بھی اس کا پیسٹ بنا سکتے ہیں. یہ کہاں لگانا ہے، چہرے پر یہ یا پورے جسم چہرے پر؟ پہ، گردن پہ، ہاتھ پاؤں پہ، سب پہ لگا سکتے ہیں آپ. اور تھوڑی دیر لگانا ہے، زیادہ دیر بھی نہیں لگانا ہے، آپ نے صرف 25 یا 30 منٹ لگانا ہے. یہ زیادہ تر بہتر کیا ہے، رات کو لگائیں؟ رات کو لگا لیں، دن کو لگا لیں، جب آپ کو وقت ملے. آدھا گھنٹہ اپنے لیے نکال لیں آپ، اور جب رزلٹ دیکھیں گے آپ کے دل سے دعا نکلے گی کہ واقعی میں ایک بہتر چیز آپ نے بنائی ہے اپنے گھر پہ. اور دوسرا، دانوں کو پھاڑا نہ کریں آپ. جب یہ دانے نکلتے ہیں اس کو پھاڑتے ہیں، اس کا پانی لگتا ہے کہیں اور تو دوسرا دانہ ایک اور نکل آتا ہے. اور اس طریقے سے نرم سا پیسٹ بنا کے آپ اپنے فیس پہ یا باڈی پہ یا کہیں پہ بھی آپ جیسے لگانا چاہتے ہیں لگا کے آپ چھوڑ دیں. مساج نہیں کرنا؟ مساج نہیں کرنا. آدھا گھنٹہ لگا لیں، آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس سے دھو لیں. آپ کسی بھی اچھے فیس واش سے دھو لیں، صابن یوز کرتے ہیں صابن یوز کر لیں، نہیں تو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں آپ. اس سے اسکن بھی لفٹ ہوگی، کلر بھی صاف ہوگا، اور دوسرا دانے نشان یہ سب ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ جو 4 چیزیں آپ نے ملائی ہیں دوبارہ بتا دیں تاکہ یاد آ جائے سب. دیکھیں اس میں یاد رہ پہلے تو جائے. پینے کی بتائی میں نے، اس میں گل منڈی، اناب اور پنیر بوٹی، یہ 5 دانے ایک گلاس پانی میں بھگو دیں رات کو، اور صبح نہار منہ چھان کے پی لیں. لگانے کے لیے جو ہم نے بنائی ہے سفیدہ کاشغری، سندل سفید، گل بابونا اور نیم کے پتے، یہ 4 چیزیں. یہ باریک پاؤڈر آپ 50 گرام لے کے مکس کر کے باریک پاؤڈر بنا کے رکھ لیں آپ ایک جار میں. پھر اس میں سے آپ نے جتنا لگانا ہو، جیسے 2 چمچ کے برابر لگتا ہے، آپ 2 چمچ نکال لیں اور باقی عرق گلاب ملا لیں. پیسٹ بن گیا، اور پورے فیس پہ، ہاتھ پاؤں پہ، گردن پہ، پوری باڈی پہ بھی لگا سکتے ہیں. آدھے گھنٹے بعد آپ دھو لیں. آپ اس سے ہوگا کیا کیا؟ اس سے ایک تو کلر صاف ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ ایکنی کے دانے ہوں یا اس کے نشان ہوں، وائٹ ہیڈ، بلیک ہیڈس ہوں، اوپن پورس ہو، اسکن جو ہے لوز ہو رہی ہو، چہرے پہ دبے سے آ رہے ہوں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، ہموار ہو جائے گا چہرہ. اور جب آپ 1-2 اپلیکیشنز کریں گے، دیکھنے والا خود بولے گا کہ شاید آپ نے کوئی فیشیل کروایا. اچھا، تو یہ خواتین کے لیے بہتر ہے مردوں یہ کے لیے؟ لڑکیاں اور لڑکے دونوں اسے استعمال کر مطلب سکتے اگر آپ لگائیں گے تو دوبارہ شادی ہو سکتی ہے آپ؟ ہیں. جی بالکل. اچھا، دوسرا یہ بتائیں، یہاں اس کو اور کچھ بنانا ہے آپ نے؟ نہیں، یہاں اور نہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ پانی کیوں ضروری ہوتا ہے جلد کے لیے؟ دیکھیں پانی جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی باڈی کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کی باڈی میں جو پانی کی مقدار ہے وہ پوری ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب پانی ہم پیتے ہیں تو اگر نہیں پیتے ہیں، جیسے آپ کی آنکھیں بھی ڈرائی ہو رہی ہوتی ہے، باڈی بھی ڈرائی ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ اس پہ کوئی ایسے کھجاتے ہیں نا تو ایک لکیر سی بن جاتی ہے. تو اس لیے پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں عام طور پہ بھی. اس سے آپ کی کڈنی بھی ہیلدی رہے گی، اور دوسرا آپ کو UTI ہونے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے. صحیح. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، اکثر لوگ بلکہ ایسے ہیں، جو ان کو جو کریم دی جائے نا، جس جگہ سے جو کریم ملے وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ دیکھیں ایسا نہ کرنا چاہیے، اپنی اسکن کے حساب سے لینا چاہیے ان کو. یہ جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں نا، یہ آل اسکن پہ چل جاتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو کریمز ہوتی ہیں، اب وہ آپ کو کاسمیٹولوجسٹ بھی بہتر بتا سکتا ہے، آپ کا جو اسکن کے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ان سے کوئی اختلاف تو نہیں ہے. وہ اپنا طریقہ کار ہے، ہمارا اپنا طریقہ کار ہے. لیکن کوشش کیجئے، جو عام طور پہ بھی مارکیٹس میں مختلف کریمز ملتی ہیں جس میں مرکری اور مختلف قسم کے کیمیکلز یوز ہوتے ہیں، اس سے اوائڈ کیجئے، کیونکہ اس سے اسکن آپ کی پتلی ہو جائے گی اور اس کے خطرناک نتائج بعد میں سامنے آتے ہیں. اچھا، اور لوگ تو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ کریم ہے، چند گھنٹوں میں رنگ گورا کرے، پمپلز ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی وینز بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور کلر پہلے سے بھی زیادہ کالا ہو جاتا ہے. اچھا، اس اور کی کیا اسکن وجہ ہوتی پتلی ہو جاتی ہے، جس سے اسکن کا کینسر ہونے کا خطرہ بن جاتا ہے. نہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ کچھ کریم ایسی ہوتی ہے کہ جن کو پھر لگاؤ تو پھر لگاتے ہی رہو، چھوڑا تو گئے؟ نہیں، وہ لگاؤ، وہ بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ کچھ عرصہ لگائیں گے، اس کے بعد وہ بھی کام کرنا چھوڑ دے گی، کیونکہ اسکن ڈیمیج ہو چکی ہوگی آپ کی. جب اسکن ڈیمیج ہو جائے گی پھر آپ کو بہت زیادہ، آپ خود پچھتائیں گے کہ یار میں کیا کرتا رہا ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آگے ہماری بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، سب جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. اپنی صحت کا خیال رکھیے. صحت کو خراب کرنے میں منٹ لگتا ہے، لیکن اس کو بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. اور ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں پہ نہ کریں. دیکھیں سب سے خطرناک ہوتے ہیں پڑوسی، جو خود کچھ چیز کھا رہے ہوتے ہیں یا لگا رہے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں. یار ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی ہے، وہ پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں. آپ ان سے نہیں، آپ کسی جس کے پاس ڈگری ہے، جو پڑھ کر آیا ہوا، آپ اس سے مشورہ کریں. آپ چاہے اگر آپ کو فیس کی پرابلم ہوتی، مجھے کال کریں، میں آپ کو فون پہ لکھوا دوں گا کہ یہ چیزیں بنا لیں. اچھا، میں سمجھا آپ کو فون کریں گے تو آپ فیس بھجوا دیں گے وہاں. میں بتا دیں، میری کوئی فیس نہیں ہے، سب کے لیے. اچھا، یہ بتائیں پانی کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے اسکن کے لیے؟ اگر پانی میں اسمیل آ رہی ہو یا پانی بالکل کھارا ہو
تو کیا وہ اسکن کے لیے پرابلم کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے خارش پرابلم. وغیرہ ہو دیکھیں کھارا پانی جو ہوتا ہے وہ ایک تو اسکن کو ڈم کرتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ بال بھی گراتا ہے, گنج پن آنا شروع ہو جاتا ہے, اور ہاتھ پاؤں کا کلر بھی عجیب سا ہو جاتا ہے, اور ساتھ میں یہ کہ چپچپاہٹ بہت ہوتی ہے اس میں. تو اس لیے آپ پانی صاف پئیں بھی اور صاف پانی رکھا بھی کریں گھر پہ. کھارا پانی جو ہے اس سے لوگ نہاتے ہیں جب تو چہرے پہ تو جو پرابلمز آتی ہیں, جسم پہ بھی نشان اور چھلکے جیسا بننا شروع ہو جاتا ہے. میں نے اس لیے عرض کیا نا تو اس کہ کا اس سے کیا ایک علاج ہے؟ تو چپچپاہٹ ہوتی ہے, دوسرا اس کا کلر پہ نا ایسے دھبے دھبے سے ہاں. بننا شروع ہوتے ہیں, فیس کا کلر بھی 2 ٹون ہو جاتا ہے, سر کے بال یہ جو فرنٹ ہے نا یہ خالی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اس سے یہ کھارے پانی سے اور بال بالکل پتلے ہو تو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ کھارا پانی بند کر دیں استعمال کرنا, اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں جن لوگوں کو ایسا ہو جاتا ہے تو پہلے تو پانی کو بوائل کر لیں. بوائل کرنے کے بعد اس میں تھوڑی سی جیسے پھٹکڑی ہوتی ہے نا سفید والی, وہ گھما لیا کریں آپ, تو اس سے تھوڑا سا اس کی بہتری آ جاتی ہے اس میں. اچھا ہاں, لیکن کوشش کریں اس کو پراپر فلٹر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کئی آپ حضرات حکماء اور بالخصوص ڈاکٹرز اسکن کے لیے رات کی کریم الگ اور دن کی کریم الگ بتاتے ہیں, اس کی کیا منطق ہے؟ دیکھیں اس کی کچھ وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جو رات کی کریم ہوتی ہے اس کا رات کا بیکٹیریا الگ ہوتا ہے. دن کی کریم میں یہ ہے کہ دن کا جو جرمز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. بعض کو روشنی سے بچایا جاتا ہے کہ آپ نے دھوپ میں نہیں نکلنا, آپ نے چولہے کے پاس نہیں جانا, یہ چیزیں یہ اوائڈ کرواتے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ رات کی الگ کریم دیتے ہیں, دن کی الگ دیتے ہوتے ہیں. چہرہ کیونکہ چکنا, اسکن کے اوپر چہرے پہ چکناہٹ رہتی ہے, موئسچر آ جاتا ہے, دور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آئل وائل لگایا ہے, بندہ خود بھی ہاتھ لگائے تو یہ چکناہٹ آتی کیسے ہے؟ دیکھیں یہ اسکن سے سیبمز ہوتے ہیں جو آتے ہیں. دوسرا یہ کہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو چکناہٹ آتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ پسینے کی شدت زیادہ ہوتی ہے, اور ساتھ میں اسمیل بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ نے لینا ہے, ایک سفید پھٹکڑی ہوتی ہے, ایک لال پھٹکڑی ہوتی ہے. لال پھٹکڑی ایک مٹر کے دانے کے برابر 100 گرام کا عرق گلاب کا اسپرے والا لے لیں, اس میں آپ ڈال دیں, اور وہ اسپرے آپ اپنے فیس پہ کریں اور ٹیشو سے خشک کریں. آپ دیکھیے گا آپ کے فیس پہ جو ہے یہ جو دبے دبے سے آ جاتے ہیں اور آئل آ رہا ہوتا ہے, یہ سب چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اسکن اچھی ہو جاتی ہے. 100 گرام گلاب کا پانی, عرق گلاب اسپرے والا آدھا پاؤ کا ملتا مٹر کے دانے ہے, کے اس میں برابر 1 مٹر کے دانے کے برابر لال پھٹکڑی ڈالیں. ایک سفید ہوتی ہے, سفید والی نہ ڈالیں, لال والی ڈالیں. آنکھوں کے نیچے ہلکے, ہاں جی ہاں, اس کا کیا کریں؟ دیکھیں جن کو آنکھوں کے نیچے ہلکے ہو جاتے ہیں اور یہ کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں, سب سے پہلی چیز آپ اپنی نیند پوری کریں. دوسری چیز آپ نے لینا ہے زرشک شیری. زرشک شیری یہ 1 چمچ اور 10 دانے کشمش, یہ آپ 1 گلاس پانی میں بھگو دیں. صبح نہار پیٹ یہ کشمش اور زرشک کھا لیں اور اس کا بچا ہوا پانی پی لیں. 1 مہینہ پئیں, یہ ڈارک سرکل بالکل صاف ہو جائیں گے آپ کے. بہت خوب, بہت انشاءاللہ. شکریہ آپ کا. ایک چیز اور بتانا چاہوں گا شبیر بھائی, اکثر لوگ پف کرتے ہیں, میک اپ کرتے ہیں, یا ان کی جو ہے میک اپ خراب ہو جاتی ہے. آج کل تربوز آئے ہوئے ہیں, تربوز کا لال والا حصہ کھا لیں اور جو پیچھے سفید حصہ ہوتا ہے نا اس کو آپ کیک کی طرح کاٹ لیں. آپ ایک پیس پورے فیس پہ رب کریں اور پانی کے ساتھ اسپرے کر کے صاف کریں, اور پھر اس کے اوپر آپ بیس لگائیں, آپ کی بیس نہیں خراب ہوگی. کیا بات ہے, تربوز کی تو ویسے بھی کیا بات, اور الٹا نہیں کر دینا کہ لال والا لگا رہے ہو اور سفید والے کھا رہے ہو. سفید والا ہے, سفید والا لگانا ہے اور لال والا کھا لینا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ کی محبتوں کا شکریہ, آپ کے آنے کا شکریہ. ملاقات ہوتی ہے آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز 1 سے براہ راست برکت رمضان نشریات کے ساتھ. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے 3 بچوں کے اور بچیوں کے درمیان, اور اس میں سے ایک آج ایلیمنیٹ ہو جائیں گے, 2 آگے جائیں گے, اور سیگمنٹ کا نام ہے برکت ذکر مصطفیٰ. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی. آج برکت ذکر مصطفیٰ میں ہمارے ججز ہیں روزانہ کی طرح ہمارے بہت ہی پیارے ثناخواہ عبدالحمید رانا سووردی صاحب, آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ ہیں نوجوان ثناخواہ سلمان عالم صاحب, آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور موجود ہیں 3 ثناخواہ پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ ہیں, عبدالقیوم خان, محمد اویس اور غزالہ رؤف. تو پہلے عبدالقیوم خان آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں, آپ کا ٹائم شروع ہوگا. غم مصطفیٰ جس
کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شخص بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، ہر شخص بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں۔ محمد اویس آپ آئیے، تشریف لائیے۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اچھا جی عبد الحمید بھائی بتائیے کہ عبد القیوم خان نے کیسے پڑھا؟
अब्दुल कईम साहब ने जो कलाम माशाल्लाह पढ़ा वो बहुत बेहतर रहा, मगर इनकी अदायगी जो है वो अदायगी, जैसा इन्होंने मुस्तफ़ा लफ्ज़ है मुस्तफ़ा, इन्होंने पढ़ा मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा लफ्ज़ है मुस्तफ़ा, ठीक है, मुस्तफ़ा नहीं है। अच्छा, इन्होंने पढ़ा रहमत, रहमत बरस रही है, रहमत नहीं है, रहमत है। हाँ भी नजर आना हाँ, चाहिए। तो थोड़ा सा बेटा उसमें अगर आप देखें, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ा आपने बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। अगर हम नहीं बताएंगे फिर कौन बताएगा? अगर हम आपको कह दें हाँ ठीक है, आगे भी आप फिर इसी तरह आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, ठीक है। और मुस्तफ़ा आपने पढ़ा, मुस्तफ़ा कहीं भी कोई भी नात के अशार में अगर आए तो उसको लफ्ज़ को पढ़ना है मुस्तफ़ा, ठीक है। बस ये इतनी सी इनकी गलती है। क्या कहेंगे पहले अब्दुल कय्यूम के बारे में? जी, अब्दुल कय्यूम की माशाल्लाह आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन बात ये है कि वही प्रैक्टिस नहीं है शायद, और फिर रोज़ा भी है और उस तरह से जिस तरह हम सुनते हैं उस तरह से नहीं इन्होंने वो किया, अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन ये है कि आवाज़ बहुत अच्छी है, आगे जाके इनके लिए अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। पढ़ते बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी कंपटीशन के अंदर आगे रुबाई नहीं पढ़ी जाती, डायरेक्ट आगे नात कलाम पढ़ा जाता है। और तलफ़ुज़ की जहाँ बात है तो वहाँ लैंग्वेज का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जैसे पंजाब के अंदर मुस्तफ़ा ही पढ़ते हैं ज़्यादातर लोग, हम यहाँ पे हाँ, लेकिन चूंकि आप उर्दू में पढ़ रहे हैं तो फिर जो परफेक्ट वर्ड है वही जी। इस्तेमाल करें। और अगर रहमत बरस रही है, हमने तो शुरू से यही सुना है और सारे लोग पढ़ते भी यही हैं, रहमत बरस रही। अमित भाई ने सही बताया, अल्फाज वो है रहमत, लेकिन सारी दुनिया ने यही पढ़ा रहमत। वो गलत तो आम हो गया। फिर वो एक काम हो गया ना। यही है, अब जो उन्होंने सुना परफेक्शन जो है ना वो आपका नंबर बढ़ाएगी। जी, ऐसे ही है। देखिए कहीं आगे जाएंगे किसी पढ़े लिखे तो लगेगा कि भाई किसी प्योरीफाई होके आए। हाँ गुड। अच्छा जी, उवैस के बारे में बताएं जिन्होंने अभी पढ़ा। अच्छा, क्या उवैस बताऊं कि हाँ क्या मदीना है। इन्होंने मुद्दा पढ़ा, वो उसको जो है लफ्ज़ को तोड़ दिया, मुँह दा ऐसे पढ़ा इन्होंने। लफ्ज़ को आपने बेटा तोड़ा है, मुद के बाद सांस ले लिया, फिर सांस दुआ ले कर दी। लिया। ठीक है। देखिए एक लफ्ज़ है आस्ताने, तेरे आस्ताने की चाकरी। अब लोग पढ़ते हैं तेरे आस ताने की चाकरी, आस अलग कर दिया, ताने अलग कर दिया, तो लफ्ज़ को जो है ना तोड़ दिया। तो फिर वही बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। और हमारी दुआ आप लोगों के साथ है कि अल्लाह ताला आपको एक जिस तरीके से आपके दिल में है कि मुझे अल्लाह ताला एक नाता बनाए और खूबसूरत आवाज़ के साथ, हमारी दुआ आपके साथ है। अच्छा, माही ने माशाल्लाह क्या नाम मोहम्मद उवैस, इन्होंने की आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मीठी आवाज़ है और सुरीली भी थोड़े हैं माशाल्लाह ये। लेकिन बात ये है कि नात की जो अदायगी है उसकी कमी मुझे नज़र आ रही है। अब वो जो जोश होता है, वो जो होता है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। फीलिंग्स आती है, फीलिंग्स। सीधा सीधा नहीं पढ़ना, सीधा नहीं पढ़ना। ठीक हो गया। अच्छा, आपके लिए रूह अफ़ज़ा ने भेजे हैं गिफ्ट हैम्पर्स भी, चाहे रिजल्ट कोई भी हो। लेकिन इस वक्त चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे। रूह अफ़ज़ा का पैगाम भी है और हमारी एक बच्ची गज़ाला रऊफ़ भी कलाम पेश करेंगी, फिर जजेस फैसला करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पसंद करने का। बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा हमारा सेगमेंट है। अब्दुल हमीद राना सोवर्दी साहब जज हैं हमारे और सलमान आलम साहब जज हैं। 3 मुअज़्ज़ज़ हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने कलाम पेश करना है, 2 कर चुके हैं, तीसरी गज़ाला राव जो है वो कलाम पेश करेंगे। उससे पहले मैं ऐलान करता चलूँ कि आज 2 जो है वो इस मुकाबले में बाकी रहेंगे, 1 के सफ़र का होगा इख्तिताम। और इन तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए रूह अफ़ज़ा ने भेजे हैं गिफ्ट हैम्पर्स। इनका पैगाम है कि कुदरती तौर पर अर्कियात से तैयार किया गया है और रूह अफ़ज़ा जो है वो ताज़गी भी बख्शता है, तवानाई भी देता है। हर सीज़न के लिए ये मौजू है। पाकिस्तान और दुनिया भर में सबका पसंदीदा 110 ममालिक में पिया जाने वाला ये मशरूब मशरक़, जिसको इफ़्तार के दस्तरख़्वान के लिए लाजमी करार दिया जाता है कि इसके बग़ैर इफ़्तार का दस्तरख़्वान अधूरा है। पानी की कमी को दूर करने के लिए भी बेहतर है और अगर सहरी में दही के साथ इस्तेमाल किया जाए तो पूरा दिन भूख और प्यास से महफूज रहा जा सकता है।
تو یہ گفٹ ٹیمپر بچوں کے ساتھ جائیں گے. جی غزالہ راؤ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. جی عبدالحمید بھائی. ماشاءاللہ انہوں نے بہت خوبصورت پڑھا، بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. جو نعت کا ایک لحن ہے اس کے ساتھ انہوں نے ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھا، اور انہوں نے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نعت پڑھی جاتی ہے جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اسی حساب سے آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ. اور اگر یہ اور آپ اس پہ محنت کریں گی، اگر اس کو اور آپ محنت کریں گی تو بہت خوبصورت پڑھیں گی. اور آپ نے جہاں سے اسٹارٹ لیا تھا، ہم نے انترا بھی دیکھا آپ کا، آپ نے بالکل صحیح لیا، اور جہاں سے آپ نے اسٹارٹ لیا اینڈ بھی آپ نے ویسا ہی کیا. جی سلمان. نہیں بہت اچھی ان کی آواز ہے ماشاءاللہ، سولفل آواز ہے. اور میں ماشاءاللہ سن کے تھوڑا سا شاکڈ ہوا کہ اتنی اچھی آواز ہے ان کی. اور وہ ام حبیبہ صاحب کا تھوڑا سا ان کے پڑھنے میں ماشاءاللہ وہ نظر آ رہا تھا مجھے. ہاں وہ طریقہ وہ لہن نظر آ رہا تھا، اور بہت اچھا پڑھا انہوں نے. تھوڑا سا انترے میں مجھے لگا کہ تھوڑا اور اوپر جانا چاہیے تھا. وہ تھوڑے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ یہ اور آگے جائیں گے. بہرحال پڑھا بہت خوب انہوں نے ماشاءاللہ. آپ ذرا فیصلہ مرتب کر لیں جی کہ ان تین میں سے کن کے سفر کا آج اختتام ہوگا اور کون دو ہمارے ساتھ رہیں گے. تو میں اس وقت تک یہ بتاتا چلوں کہ آج جب اس سیگمنٹ سے ہم باہر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد مہمان آن لائن کا ہمارا ایک سیگمنٹ ہوگا جس میں ایک مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پھر علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہوں گے بزم علم و عقیدت میں. اسی طرح سے کلام بھی سنیں گے، ساتھ ساتھ گفتگو بھی ہوگی. آج کا ہمارا موضوع ہے صلہ رحمی، اس پر گفتگو کریں گے. اور پھر افطار کا ہمارا کچن سجے گا، اور اس میں ہمارے افطار مزیدار میں چکن پاپ کارنز بنائیں گے ہمارے شیف اقبال شاہ. اللہ کے ولی میں آج حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا، اور پھر دسترخوان سجے گا. افطار کے بابرکت لمحات میں دعا بھی ہوگی اور مناجات بھی ہوگی. جی عبدالحمید. یہ ہمارا ٹھیک ہے. تو آج محمد اویس آگے جا رہے ہیں جی، اور غزالہ راؤ آگے جا رہی ہیں. ماشاء ٹھیک ہے. عبدالقیوم خان آپ کے سفر کا یہاں پر ہوتا ہے اختتام، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی. جی یہ تو سرکار کی ثنا خوانی ہے، بالکل بے شک. اور یہ سفر آپ کا چلتا رہے گا.
اور جب اس اسٹیج پہ آپ آ گئے یہی سب سے بڑی سعادت. جی جی اور بالکل. عبدالقیوم ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، مگر آپ کے جو دیکھیں اس طرح نہیں وقت آئے گا انشاءاللہ بہت خوبصورت جو چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں اس کے اوپر عمل کریں گے، آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو اور کامیابی کسی اور مقابلے میں آپ سے ملاقات ہوگی ہاں، انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. تو یہ گفٹ ٹیمپرز روح افزا کے آپ کے ساتھ جائیں گے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. برکت رمضان نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. لاڑکانہ سے ہمارے بہت ہی پیارے دوست فواد جعفری تشریف لائے ہیں. وہ حضرت ایک کلام پیش کریں گے، مائک اگر مل جائے. پھر اس کے بعد عبدالحمید رانا سووردی صاحب بھی ایک کلام پیش کریں گے. جی فواد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے والد صاحب کی لکھی ہوئی نعت شاعر اہل بیت کی لکھی ہوئی نعت آپ کی خوبصورت سماعتوں کو ہدیہ کرنا. اچھا مائک میرے خیال میں کام نہیں کر رہا صحیح، تب تک جو ہے وہ ہم جی اچھا تو ہم جو ہے بزم علم و عقیدت کی طرف جانا ہے. ہم نے ہمارے ساتھ علماء کرام و ثناءخوانان مصطفیٰ بھی ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم صلہ رحمی پہ بھی گفتگو کریں گے. مہمان آن لائن میں ہمارے ساتھ مہمان لائن پر ہوں گے. ایک خوبصورت بات میرے ذہن میں آ رہی تھی جو میں نے انٹرو میں کہی تھی حضرت آج، کہ دین کے کام کرنے میں بہت مشکلات ہیں اور لوگ تانے بھی دیں گے آپ کو، لوگ آپ کی ذاتیات پہ بھی آئیں گے، لوگ یہ بھی کہیں گے پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لو پھر ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے آ جاؤ. تو آپ نے اگر مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے نیکی کا کام کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے، بندوں کی خیرخواہی کے لیے کرنا ہے. اگر نیت صرف ایک ہے تو پھر پرواہ نہ کرے کسی کی، چلتے جائیں. اور اگر آپ کے اندر ہی معاملات خراب ہیں کہ بھئی مجھے تھوڑا سا ٹائم پاس کرنا ہے، تھوڑی دکھاوا فوٹو سیشن بھی ہو جائے، کسی کو راشن دے رہا ہوں، ذرا معاشرے میں ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مقام بھی بن جائے، لوگ بلائیں میں چیف گیسٹ ہوں، واہ واہ جائے، تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. اچھا پھر ہم جب معاشرے میں دیکھیں کہ کوئی خلوص دل سے کام کر رہا ہے، دین کا کر رہا ہے یا فلاحی کام کر رہا ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ اس کا ساتھ دیں، چاہے کوئی بھی ٹانگیں کھینچے ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے والد صاحب کی لکھی ہوئی نعت شاعر اہل بیت جواد حسین جعفری صاحب کی لکھی ہوئی نعت آپ کی خوبصورت سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. ہمارے آقا ہمارے رہبر درود تم پر سلام تم پر. ہمارے آقا ہمارے رہبر درود تم پر سلام تم پر. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. یہ پھول کلیاں یہ ماہ و انجم تمہارے صدقے بنے دو عالم. یہ پھول کلیاں یہ ماہ و انجم تمہارے صدقے بنے دو عالم. نبی اکبر حبیب داور درود تم پر سلام تم پر. ہمارے آقا ہمارے رہبر درود تم پر سلام تم پر. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. ہے تم پہ قرآن اتارا رب نے تم ہی کو مولا ہے مانا سب نے. ہے تم پہ قرآن اتارا رب نے تم ہی کو مولا ہے مانا سب نے. جہاں ہے سارا تمہارا نوکر درود تم پر سلام تم پر. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. تم ہی ہو صادق امین ہو تم حسینوں سے بھی حسین ہو تم. تم ہی ہو صادق امین ہو تم
حسینوں سے بھی حسین ہو تم اے مہر تابا ماہ منور درود تم پر سلام تم پر ہمارے آقا ہمارے رہبر درود تم پر سلام تم پر مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ جہاں کو رتبہ دکھا دیا ہے خدا نے خود ہی سجا دیا ہے جہاں کو رتبہ جہاں کو رتبہ جہاں کو رتبہ دکھا دیا ہے خدا نے خود ہی سجا دیا ہے تاج نبوت تمہارے سر پر درود تم پر سلام تم پر ہمارے آقا ہمارے رہبر درود تم پر سلام تم پر مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ جواد کہتا ہے ہر دیوانہ گناہ ہمارے بھی بخشوانا جواد کہتا جواد کہتا جواد کہتا ہے ہر دیوانہ گناہ ہمارے بھی بخشوانا بھرم یوں رکھنا بروز محشر درود تم پر سلام تم پر ہمارے آقا ہمارے رہبر درود تم پر سلام تم پر مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ ماشاءاللہ پاکستان کے خوبصورت صوبے سندھ اور اس کا خوبصورت شہر لاڑکانہ وہاں سے آپ تشریف لائے ہمارے مہمان ہیں ہم کراچی کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں یہ 6 گھنٹے کی مسافت طے کر کے آئے ذکر رسول کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے عبدالحمید رانا سہروردی صاحب ہمارے استاد ہیں ثنا خانی کے اور جج بھی ہمارے پروگرام کے یہ کلام پیش کریں گے اور لاڑکانہ کی تو کیا بات ہے لاڑکانہ ہمیشہ سجدہ رہتا ہے کیونکہ لاڑکانہ والے یا تو اسلام آباد میں ہوتے ہیں یا پھر کراچی میں ہوتے ہیں اس کے لیے لاڑکانہ والوں کی تو خیر ہی خیر ہے چلیں جی عبدالستار نیازی صاحب کا کلام ماشاءاللہ ہمارے ملک کے معروف نعت گو شاعر بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے در نبی کا گدا مجھے کمی کیا ہے در نبی کا گدا مجھے کمی کیا ہے فدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے جو گیت گائے نا ان کے وہ آدمی کیا ہے کیا ہے
آدمی کیا ہے جنون عشق لے چل مجھے قضا کے لیے جنون عشق لے چل مجھے قضا کے لیے بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے کیا ہے بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے تڑپ رہا ہے جو مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہے جو مدینے کی حاضری کے لیے اسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے اسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے بڑا کرم ہے نیازی مدینے والے کا بڑا کرم ہے نیازی مدینے والے خوش آمدید، ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام بھی ہوتے ہیں، ثنا خواہ بھی ہوتے ہیں، یعنی علم کی بات بھی ہوتی ہے، عقیدت کی بھی بات ہوتی ہے، تو اس لیے سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ موجود ہے ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے، ہمارے بہت ہی محترم حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو السلام علیکم، اور ان کے ساتھ موجود ہے نوجوان عالم دین علامہ مدنی رضا صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ ہمارے ممتاز ثنا خواہ نوجوان ثنا خواہ احمد رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے۔ آج ہمارا موضوع ہے صلہ رحمی۔ پہلے علامہ مدنی رضا صاحب یہ بتائیے اس کا معنی کیا ہے صلہ رحمی کا، اور جو صلہ رحمی کرے اس کے فضائل قرآن و حدیث میں کیا ذکر کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں، جو اعزہ اقربا ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، ان کی اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کرنا، مزاج پرسی کرنا، اسی طریقے سے ان کو اگر کسی مقام پر ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اس میں پہلا جو درجہ آتا ہے وہ رشتہ داروں کا آتا ہے، اپنے جو قریبی ہیں، اور ان رشتہ داروں میں بھی سب سے پہلے والدین ہیں، پھر آپ کے بھائی بہن وغیرہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد اولاد آتی ہے، پھر ازواج وغیرہ ہیں، یہ ان سب کا شمار اس میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پڑوسی ہیں اور دیگر جو آپ کے اقربا اور دوست و احباب آتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عقل مندوں کی نشانیاں بیان فرمائی، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن سے عبرت حاصل کرتے ہیں، ان کے اوصاف جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تو اس میں ذکر فرمایا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ یہ عقل مندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ اس کو جوڑتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں منافقین کی صفت اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ،
کہ اس چیز کو قطع کرتے ہیں، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی صلہ رحمی کے مقابلے میں وہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطع رحمی اور صلہ رحمی کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو قطع رحمی کرتا ہے وہ منافقین کی صفت سے متصف ہے، اور جو صلہ رحمی کرنے والا ہے وہ عقل مند ہے۔ اب اس عقل مندی کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب آپ رشتہ داروں سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں نا تو اس کے اخروی فوائد تو ہیں ہی ہیں، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ صفات ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل جنت فرمائے گا اور اس کا حساب آسان لے گا۔ اور اس میں ایک صفت یہ ہے کہ جب کوئی تجھ سے توڑے تو تجھ سے جوڑ، یعنی اس کے ساتھ تعلق کو بنا، اگر کوئی تجھ سے توڑ رہا ہے تو ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں یہ صفات اپنا لوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ سے حساب آسان لیا جائے گا اور تجھے داخل جنت کر دیا جائے گا۔ یہ اخروی فائدہ ہے، اسی لیے عقل مند فرمایا۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جب آپ رشتہ داروں سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں تو مصیبت میں یہی آپ کے کام آتے ہیں۔ بعض آپ کے دوست ایسے ہوں گے کہ جو شاید آپ کے ساتھ نہ رہیں، آپ کے قریب نہ رہیں، لیکن یہ رشتہ دار ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، خصوصاً اس میں والدین اور بھائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچپن کے دوست، ہم جب اسکولز وغیرہ میں ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ساری زندگی نہیں رہتے، کتنے دوستوں کی تو شکلیں تک ہم بھول جاتے ہیں، لیکن ہماری والدین، ہماری بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے دیگر رشتہ دار وہ بچپن سے لے کر آج جوانی اور بڑھاپے تک وہ ہمیں جانتے بھی ہیں اور ہمارے دکھ درد میں شامل بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سوسائٹی میں اگر آپ کو رہنا ہے عزت کے ساتھ تو آپ کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد پڑوسیوں سے بھی ایک ہے کہ جب آپ اگر مثال کے طور پر رشتہ دار آپ کے دور رہتے ہیں تو مصیبت میں سب سے پہلے پڑوسی آپ کے کام برابر میں ہی ہوتا ہے، برابر میں ہی ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ آپ کے ساتھ اچھا، اس میں محلے والے بھی آ جاتے ہیں آس پاس گلیوں میں؟ پڑوسی کے اندر جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ ہمارے جو محلے کے جتنے بھی قریب کے گھر ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، تو ان سے بھی صلہ رحمی کرنی ہے اور ان کے ساتھ بھی ہمیں اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے۔ یہ اس کو اخروی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، اور عقل مند انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی نہیں کرتا۔ ایک آخری میں بس ایک بات کہتا ہوں، بعض لوگ جو ہے نا وہ رشتہ داروں کے برے رویے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان سے تھوڑا سا دور ہٹ جاتے ہیں، تعلق کو توڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں نا تو رشتہ داروں کی مثال ایسی ہے جیسے یہ لٹکا ہوا ہاتھ، آپ اپنے بازو کو پاؤں کے نیچے رکھ کے توڑ بھی نہیں سکتے اور اس کی تکلیف برداشت بھی نہیں کر سکتے، اسی کے ساتھ لے کر آپ کو چلنا ہے۔ تو ٹھیک ہے اگر کوئی رشتہ دار برے بھی ہوں، بہت زیادہ فتنہ پرور نہ ہو، لیکن پھر ان کے ساتھ آپ کو تعلق ایک حد تک ضرور رکھنا چاہیے۔ اچھا، لفظ جیسے ہے نا صلہ رحمی، تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے رحم کرنا یا کسی چیز کا صلہ رہنا، تو یہ اصل میں شرعی اصطلاح ہے ایک۔ جی تو یہ سمجھ لیں کہ جو ابھی مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ یہ ریلیٹ کرتا ہے یہ لفظ تعلقات کے ساتھ، یعنی قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے تعلقات توڑ رہے ہیں، رشتہ داروں سے توڑ رہے ہیں، ہمیشہ سب سے لڑائی جھگڑے، سب سے جو ہے نا وہ تعلقات کو خراب رکھتے ہیں، اور صلہ رحمی یہ ہے کہ بنا کے رکھتے ہیں، محبت کے ساتھ رہتے ہیں، پیار کے ساتھ رہتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ابھی ذکر ہوا ایسے پڑوسیوں کا کہ جن کے ساتھ بعض اوقات ہمیں دل نہیں چاہتا کہ ہم بات کریں، کیونکہ ان کا رویہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ پڑوسیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہو۔ اب اس طرف سے تو نہیں ہے یہ، لیکن کیا پھر ہمیں صلہ رحمی ہی رکھنی ہے؟ چاہے وہ گزرتے ہوئے سلام نہ کرے، چاہے وہ گھر کے آگے کچرا پھینک دیں، چاہے وہ زور سے میوزک بجا رہے ہوں، چاہے وہ ہمیں پریشان کر رہے ہوں، ہماری کیا ذمہ داری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ صلہ رحمی، تعلق کو جوڑنا، حسن سلوک کرنا، اچھا رویہ اختیار کرنا، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ چونکہ آپ کا سوال پڑوسیوں سے ہے، رشتہ داروں سے، کہ بعض رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو جینا حرام کر دیتے ہیں، ایسا بھی تو ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے جوک کی طرح ہوتا ہے، خون پیتے ہیں خواہ تنگ کریں گے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں نا یہ آج معاشرے میں منطبق ہوتی ہے پوری۔ اچھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں، جیسے آپ کو کئی لوگ بولتے ہوئے نظر آئیں گے یار ہم اتنا اچھا کرتے ہیں لیکن وہ جب بھی جاؤ تو وہ آگے سے منہ چلا کے ملتے ہیں، ہماری غیبتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ میں اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تب تو انہیں گرم راگ کھلا رہا ہے۔ اچھا، اب اس حدیث میں محدثین نے معنی یہ بیان کیا کہ مطلب یہ ہے کہ تو اچھائی کرے چلے جا، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا صلہ عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، یعنی سامنے سے اگر کوئی خراب تعلقات رکھنا چاہتا ہے یا اچھے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا یا بد اخلاقی کرتا ہے یا سازش کرتا ہے،
आपने मोहब्बत फरमानी है, ऐसे ही इसी तरह मोहब्बत फरमानी है जैसे मैं ब्रेक से मोहब्बत करता हूँ। मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और अब जो हाजिर हैं तो इसके साथ हाजिर हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे इकबाल शाह हमारे प्यारे दोस्त बनाते हैं हमारे लिए इफ्तार मज़ेदार, और सेगमेंट का नाम है इफ्तार मज़ेदार। मेरे आका बचा ले, मेरे आका संभाले, मेरे आका निभाले, मेरे आका छुपा ले। इफ्तार मज़ेदार में इकबाल शाह कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शबीर भाई, ठीक आप बताएं। शफक कुकिंग ऑयल, क्या बात है, नया ब्रांड है, लेकिन इनका ये कहना है कि हम मार्केट में आए तो नए नए हैं, लेकिन 100% खालिस जो है कुकिंग ऑयल आपकी खिदमत में पेश करने आए हैं, और इंटरनेशनल जो फूड स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक इन्होंने अपने कुकिंग ऑयल को बनाया है, तरतीब दिया है, और एक इंडस्ट्री जो है इसको इन्होंने इस तरह से तरतीब दिया है इस इंडस्ट्री को कि जो लोगों को हीक आती है किसी ऑयल में वो इसमें नहीं आती। अपने इस काम को उन्होंने इस तरह तरतीब दिया है कि लोग जो मोटापे का शिकार हो जाते हैं और फैट बहुत ज़्यादा जो वो यूज़ होता है आजकल कुकिंग ऑयल में, तो इनके यहाँ शफक कुकिंग ऑयल का ये पैगाम है कि हम इन चीज़ों से पाक रखते हैं, दूर रखते हैं, ख्याल रखते हैं। तो शफक कुकिंग ऑयल की हौसला अफजाई कीजिए। हमारे बहुत अच्छे स्पॉन्सर हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। साथ ही कर्शी जामी शीरी हमारे बहुत ही अच्छे स्पॉन्सर, इफ्तार की जान, रौनक इफ्तार, रौनक रमज़ान, सब पीते हैं, सब पीते 100% खालिस अरकियात से तैयार करदा कर्शी जामी शीरी, और इसके साथ इलायचीन का शरबत, लाल रंग भी है, ग्रीन कलर भी है, इसलिए कलरफुल आपका दस्तरखान भी कलरफुल रहता है और ताज़गी मिलती है। गर्मी है तो उसके बाद ठंडक भी मिलती है, तवानाई भी मिलती है, रोज़े की वजह से जो तवानाई कम हो जाती है। तो कर्शी जामी शीरी में हाँ जी, सब कुछ हो गया। फिर हाथ भी धोने हैं, हाथ साफ़ करने हैं, तो डिटॉल कूल हमारे सामने है, ये भी हमारे अच्छे स्पॉन्सर हैं। इनका पैगाम है कि डिटॉल कूल ऐसा कूल है, या ऐसा ठंडा है जिससे एहसास मिलता है कि जैसे आपका हाथ 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की सतह पर ठंडे हो गए कुछ देर के लिए। और खुशबू भी है, पसीना आता है, इससे स्मेल हो जाती है, तो ये खुशबू पैदा करता है। साथ ही डिटॉल बचपन से हम सुनते आए हैं, बल्कि अब तो मेरे बचपन से भी मैं सुनता आया हूँ, और जो मेरे पीछे वाले हैं वो भी बचपन से देखते हैं कि डिटॉल जो है वो 99.9% जरासीम से बचाता है। क्या बात, क्या बात। चिकन पॉपकॉर्न, चिकन पॉपकॉर्न और शफक का जो कहना है आगाज़ नई सुबह का, तो जी चिकन पॉपकॉर्न के लिए शबीर भाई क्रिस्पी मज़े के टेम्पटिंग बनते हैं जी, तो बनाएं बिस्मिल्लाह। ये इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ मौजूद है बोनलेस चिकन, ऐड करना है सॉल्ट, नमक, जहाँ से हुआ जायके का आगाज़। अंडे ऐड करने हैं एज रिक्वायर्ड। सॉस के लिए टमाटो केचप, मेयोनीज है, पेपरिका पाउडर डालते हैं, लेकिन इन पाकिस्तान हम रेड चिली पाउडर, कॉर्नफ्लावर, लहसुन, जो कि शबीर भाई ने सेहत की बात की तो ये बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा, काली मिर्च और वाइट फ्लावर, मैदा भी ऐड करना है, फ्राई करना है शफक कुकिंग ऑयल में। बिस्मिल्लाह करें आप, माशाल्लाह। हाँ, और हमारा बज़्म इल्म व अक़ीदत में आज मौजू है सिला रहमी, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले अहमद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ इनसे सुनते हैं कलाम। आप अपना काम जारी रखें जी। करम मांगता अता मांगता इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता करम मांगता अता मांगता इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता
کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا افطار مزیدار میں چکن پاپ کارن بننے جا رہا ہے. چکن کے اندر میرینیشن ہو رہی ہے. جی کیا ہوا ہے میرینیٹ؟ شبیر بھائی چکن کے اندر نمک، لال مرچ پسی ہوئی، کالی مرچ، لہسن اور ہلکی سی سفید مرچ ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کیا تھا. پھر کارن فلاور 1 چمچ ایڈ کیا اور 1 چمچ میدا اور 1 انڈا. تو اس ٹائپ کا دیکھیں میرینیشن والا ٹیکسچر بن چکا اچھا ہے. ابھی ہی اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ دل چاہتا ہے کچا ہی کھا جائیں، لیکن ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے. ہاں اچھا انڈا جس کے اندر یقیناً اومیگا 3 ایک انڈا الگ سے شامل کیا اس باؤل کے اندر. ٹھیک ہے یہ سب سے اہم مرحلہ ہے چکن پاپ کارن میں. جب فرائنگ بائنڈنگ ہوگی بیٹ اٹ ویل. واہ واہ واہ، آواز بھی آ رہا ہے ویسے ساتھ. اچھا آواز کا بھی اپنا جیسے کٹا کٹ کا آواز آتا ہے، آواز، خوشبو، ذائقہ. اور وہ جو آپ چیزوں کو اچھالتے ہیں کڑھائی والے، ہاں اس کی بھی اپنی خوبصورتی. ہاں ابھی کچن میں ذرا اچھا کچھ تو کوک ایسے ہیں یہاں سے پیاز اٹھاتے ہیں، یہاں سے پکڑ کے یوں کاٹتے ہیں، پھر یہاں سے آلو نکالتے ہیں، یہاں سے کاٹتے ہیں. کہتے ہیں نا کوکنگ از اے کمبینیشن آف سائنس اینڈ آرٹ. یہ سارے آرٹ ہو گیا حضرت، اپنے فن کے ماہر ہو گئے آپ. جیسے فرائی پین ہے، اس کو بھی یوں اچھال کے رکھتے ہیں. ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا انہوں نے انڈا کس اسٹائل میں توڑا ہے. یعنی اپنے جیسا توڑے تو آدھا نیچے گر جائے گا. ہاں اور بھی ان کا بس چلے تو سر بھی ایسے ہی توڑتے ہیں کسی کا. تو یہ فرائی پین جو ہے نا، فرائی پین آج کل پاکستان کی سیاست میں فرائی پین کے بھی چرچے ہیں. کیسے؟ پتہ نہیں، بس ہمارے ہاں تو سیاستدانوں کے جملے پکڑ لیتا ہے دوسرے سیاسی پارٹی کے لڑکے اور لڑکیاں اور خواتین مرد، اور پھر بیچارے کی فلم لگانا شروع کر دیتے ہیں. پہلے وہ پلیٹلیٹس چلا تھا ایک، پھر مجھے کیوں نکالا، پھر پلاسٹر چلا، اب فرائی پین چل رہا ہے، کچھ باتھ روم بھی چل رہا ہے. مطلب لگے رہتے ہیں بس سارے ٹائم پاس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہے. موبائل کھول ہی لیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا. کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی. چلیں یہ تو ہو گئے ہمارے اس دور کے سیاستدان جن کو ہم محبت میں کہتے ہیں تم تو سب اللہ کے ولی ہو. محبت میں کہتے ہیں نہیں. اب ہم جو تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان کا جو واقعی میں اللہ کے ولی. آہا ان کی سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا انسان کو کیسا ہونا چاہیے. سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی. دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. آج ہم ذکر کریں گے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے متعلق جلدی میں آپ کو بتاتا چلوں. آپ کا شمار مشہور و معروف صحابہ کرام میں ہوتا ہے. آپ کی عادات بہت ہی عمدہ صفات کی حامل تھیں. اپنا مال خرچ کرتے حتیٰ کہ جان بھی قربان کرتے. آپ سے متعلق مشہور ہے، مختلف کتابوں میں نے پڑھا کہ جو بار بار چیزیں آ رہی ہیں اس میں ایک یہ تھا کہ آپ منتیں جو بھی کرتے تھے اسے پوری کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتے تھے. اور جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پکارا آپ تشریف لائے اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا. مختصر ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک آیت ابھی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد یا جو وعدہ کیا تھا، تو ان میں سے کوئی اپنی منت پوری کر چکا یا منت پوری کر چکا. تو شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ آیت فرمائی، یہ کس کے لیے فرمائی؟ تو حضرت طلحہ اس وقت 2 سبز چادریں زیب تن کیے ہوئے تشریف لا رہے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، اشارہ کیا اور سوال کرنے والے سے پوچھا ان کا میں تذکرہ کر رہا تھا. کتنی بڑی بات. اور بتایا جاتا ہے کہ ایک بار انہوں نے اپنی ایک جگہ ایک زمین فروخت کی تو 7 لاکھ درہم اس کے سامنے آ گئے. جیسے پیمنٹ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، تو زمین فروخت کی سامنے سے 7 لاکھ درہم آ گئے. بتایا جاتا ہے کہ ساری رات نہیں سوئے کہ اس مال کے ساتھ میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرا کیا ہوگا. صبح اٹھے اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سب کا سب خیرات کر دیا.
क्या कहेंगे मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब, ऐसे सहाबा कराम, ऐसे अल्लाह के वली? सुभान अल्लाह। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह ये अशरा मुबशरा में भी हैं, और हुजूर के जितने सहाबा है ना, इनकी शान ये है कि किसी एक के बारे में पढ़े ना तो आपको ऐसा लगता है कि इन जैसे दुनिया में इंसान आए ही नहीं दोबारा, बेशक, ना इनसे पहले ना इनके बाद, बेशक, ऐसा नहीं है। बहरहाल हज़रत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा उहद में, अच्छा जहाँ माल खर्च करने की बात है वहाँ माल भी खर्च किया। ग़ज़वा उहद में जब मुसलमानों को शिकस्त का सामना हुआ ना, और कुफ़ार भागते हुए वापस पलट आए और मुसलमान पर हमला कर दिया, और मुसलमान बदहवासी के आलम में इधर उधर भागने लगे, तो उस वक्त हज़रत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु भी थे कि जो हुजूर के सामने यूं ढाल की तरह खड़े हो गए और सिपर बन गए, जो होते ढाल बन गए। तीर आता था ना हज़रत, ये कहना बहुत आसान है, तीर आता था ना तो हाथ आगे कर दिया करते और तीर पेवस्त हो जाता हाथ में। हाँ, ये सुनना कहना बहुत आसान। और फिर मुस्कुरा कर हुजूर को देखते मुड़कर, कहते या रसूलल्लाह, जब तक तलहा का हाथ मौजूद है किसी तीर की क्या मजाल है कि रसूलुल्लाह की तरफ बढ़े। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी भाई, तो ये फ्राई पैन जिसका आजकल बहुत तस्करा है, उसके अंदर आप डाल रहे हैं चिकन। हाँ। अच्छा हज़रत, ये हमारे जो ताजिर हजरात हैं वो भी, हमारे यहाँ जो समाजी लोग हैं वो भी, हमारे यहाँ सियासतदान हैं वो भी, हमारे यहाँ शो बिज़नेस के लोग हैं वो भी, उनको भी मैं खुद ही पैगाम दे देता हूँ कि जो दीन के बारे में अगर कोई बात करे ना, कोई जुमला अदा करे तो एहतियात से करे, क्योंकि आप कोई ऐसी चीज़ कह देते हैं ना जो जिसका आपको इल्म नहीं है और फ़र्ते जज्बात में आप कह जाते हैं। हो सकता है वो कुफ्रिया जुमला हो, आपकी नीयत ना हो, लेकिन आप जिस शख्सियत से मोहब्बत करते हैं ना, आपने उसके चक्कर में अपना ईमान ज़ाया कर दिया। तो जब भी कोई ऐसी बात करनी हो तो पहले किसी से पूछ लें। अब आजकल एक गुलूकार हैं हमारे, वो अपने लीडर के बारे में कह रहे हैं कि इनकी हिफाजत करना तो इबादत है और रमज़ान में तो इस इबादत का सवाब कई गुना ज़्यादा है। इसी तरह से हमारे एक सियासतदान लंदन में हैं, उनके एक चाहने वाले ने कह दिया कि हज और उम्रे से ज़्यादा माज़अल्लाह सवाब तो जो है वो इनसे वफ़ादारी करना है। तो इस तरह के जुमले कहते वक्त ज़रा आप सोचें कि आप कह क्या रहे हैं, और किसी से मशवरा कर लें कि मैं ये शोबदेबाजी करने जा रहा हूँ, इधर चलेगी कि नहीं चलेगी, तो वो खुद ही बता देगा भाईजान एरिया कोई और तलाश करो, ये दीन है, इधर नहीं चलेगी। लेकिन चूँकि पूछने में आप अपनी बेइज्जती फील करते हैं, आप समझते हैं मैं छोटा हो जाऊँगा, तो सवाल करने से कभी छोटा नहीं हुआ जाता। अंदाज़ थोड़ा हमारा तीखा है, मेरा भी है, माज़रत कबूल फरमाएं पेशगी, लेकिन बात सही कर रहा हूँ मैं, और इसलिए कर रहा हूँ कि हम इस फील्ड के हैं ना, इसके बावजूद भी उलमा से पूछे बगैर बात नहीं करते। और गलती हो जाए तो माइक पे गलती हो तो माइक पे कह देते हैं मैंने ये जुमला गलत कह दिया था, मैं अल्लाह उसके रसूल से भी माज़रत खाऊँ, आपसे भी हूँ, कलमा पढ़ते हैं, दोबारा निकाह करते हैं, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो अगर ऐसा पहले हो गया है कोई बात नहीं, आकर आप माज़रत कर लें, माफ़ी मांग लें, तौबा कर लें, ठीक है जी। हाँ जी, कलाम सुनाइए सलमान साहब। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी महफिल में चला आज हूँ मैं तेरा क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं तेरा
आमदीद। बज़्म इल्म व अक़ीदत में सिलाह रहमी और अल्लाह के वली में हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और हमारे इफ्तार मज़ेदार में चिकन पॉपकॉर्न, सारे काम माशाल्लाह मुकम्मल हो गए। और चिकन पॉपकॉर्न के लिए हमारे इकबाल शाह ने चिकन को मैरिनेट किया पहले और उसमें नमक, पेपरिकॉर्न, काली मिर्च, हाँ, अंडा, हाँ, और लहसुन अदरक का पेस्ट और मैदा, कॉर्नफ्लोर, ये सब डाल के इसको मैरिनेट कर दिया। और मैरिनेट करने के बाद तेल को गरम किया उस फ्राई पैन पर जिसका आजकल बहुत चर्चा है, और उसमें इसको तलने के बाद अब ये इसकी प्रेजेंटेशन हो रही है। हाँ। अच्छा, एक और चीज़, धनिए को आप क्या करते हैं, हमेशा फ्राई करके डालते हैं, वो जो चॉप करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी फूड में इसको ज़रा सा क्रिस्पी हो जाता है। ये देख, जैसे चॉप फिश एंड चिप्स या फ्रेंच कुजिन में होता है ना। हाँ, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन आजकल बहुत मायने रखती है। हाँ शबीर भाई, यानी आप किसी को कहें ना ये ले भाई तू मगज़ खा, तो वो आपका दिमाग खाना शुरू कर देगा। जब आप प्रेजेंटेशन करके देंगे ना तो वो बाकायदा मगज़ खाएगा। हाँ क्या बात, ज़हीन हो गए लोग, फ़ायदेमंद भी है। और ये सारे लोग जो है ना जब इस तरह की बात करते हैं ना, इसमें से कुछ लोग जो है ना वो लड़ाई के लिए करते हैं, और कुछ जो है ना प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए करते हैं। यहाँ बात हो रही है प्यार मोहब्बत बढ़ाने की, इसको हम कहते हैं सिला रहमी। ये हमारे आज का है मौजू, और मदनी रज़ा साहब सिला रहमी पे कलमात आखिर। देखिए, सिला रहमी के बारे में जैसे हमने गुफ्तगू की कि ये सिला रहमी असल में ताल्लुकात को जोड़ने का नाम है, और मुस्लिम माशरे के अंदर ताल्लुकात की बहुत ज़्यादा अहमियत को बयान किया गया है कि हमें एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जिस अंदाज से गुजारनी है। तो ये मुस्लिम माशरे के अंदर जो ताल्लुकात की अहमियत है वो सिला रहमी के अंदर भी आपको नज़र आएगी। यहाँ पर आप देखें कि पड़ोसियों के बारे में तो यहाँ तक फरमाया कि बाद साहबा कहते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने जब पड़ोसियों के हुकूक बयान किए तो हमें गुमान होने लगा कि अनकरीब सरकार अलैहिस्सलाम हमारी विरासत में भी पड़ोसियों का हक शामिल फरमा देंगे। तो ये एक सोसाइटी के अंदर चूँकि रहना है, तो अब सोसाइटी डेवलप होती ही आपस के ताल्लुकात से है। जितने ताल्लुकात मजबूत होंगे और जितने आपस में भाईचारगी होगी, वहाँ पर बातनी अमराज भी कम होंगे। जहाँ पे कतार ताल्लुकी होगी वहाँ पे बातनी अमराज भी होंगे, खुसूसन हसद वहाँ पे बढ़ेगा। हाँ। और ये हसद दिन रात हमारे लिए जो है ना परेशानी का सबब बनता रहेगा। बहुत खूब। हसद के बारे में कहा जाता है कि जो हासिद होता है ना वो सारा दिन जल रहा होता है, लेकिन जो महसूद है, वो जिसके साथ हसद किया जा रहा है, वो खुशी उसकी हंसी देखेगा, ये जलना शुरू हो जाएगा। उसके मजे लगे हुए होंगे, वो अपने तौर पर खुशियां मना रहा होगा, अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहा होगा, लेकिन ये हसद में मुब्तला शख्स क़ज़ा रहमी का भी मुर्तकिब होगा और अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर रहा होगा। और अल्लाह ताला का कितना फजलो करम है कि आज हमारे पास टैंक शरबत भी है। क्या बात। अब लोग इससे अगर हसद करते हैं तो भाई आप भी टैंक शरबत ले लो। हाँ, क्या इसमें, हमारे तो मज़े लगे हुए हैं। तो टैंक शरबत वालों का शुक्रिया कि जिन्होंने आज टैंक शरबत भेजा है। ये देखिए, ये बन रहा है। शबीर भाई, 1 लीटर पानी में 8 चम्मच टैंक। एक अरसे से देख रहे हैं हम टैंक शरबत को। हाँ, पहले ये ज़्यादातर जो बाहर से लोग आते थे ना वो लाते थे। हाँ, फिर अब 20-25 साल से पाकिस्तान में भी, और इसके फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे हैं। ये देख, ये और एक ये, इतने अच्छे अच्छे फ्लेवर हो गए। तो टैंक शरबत भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो है वो चिकन पॉपकॉर्न भी रेडी है। सिला रहमी पे बात भी हो गई। खुशबू भी इसकी शबीर भाई टैंक की ज़बरदस्त है। बहुत कम ड्रिंक की खुशबू होती है ऐसी। अच्छा शबीर भाई, टैंक का कहना है कि जब बच्चे ही पीते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं। तो उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। लर्निंग अच्छी हो जाती है, ज़्यादा सीखते हैं। चलो भाई, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतें इस वक्त हमारे दस्तरखान पर हैं और ये बता रही हैं कि इफ़्तार का वक्त होने वाला है। कराची उसके मज़ाफ़ात में कुछ देर के बाद अज़ान यहाँ से दी जाएगी लाइव, और उसी पे रोज़ा आपने इफ़्तार करना है। जामे शीरी हमारे दस्तरखान पर है। इसके अलावा हमारे शेफ़ इकबाल शाह ने इतनी खूबसूरत डिश बनाई है। चिकन पॉपकॉर्न ये भी है, और टैंग आज हमारे करम फरमा टैंग, इनका शरबत भी मौजूद है फ्लेवर के साथ साथ। और शुक्रिया अदा करता हूँ J.Dot का जो रोज़ाना भेजते हैं हमारे लिए मलबूसात। डेटॉल का शुक्रिया। और आज हमें रूह अफ़ज़ा ने भी हमारे नातख़्वां बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर भेजे, उनका भी शुक्रिया। तो ये सारे हमारे करम फरमा हैं जिनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। चीज़ें हमारी पकती हैं शफ़क़ कुकिंग ऑयल में। सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो ऐन इस वक्त आप देखते हैं, बज़्म इफ्तार।
اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. بس میں افطار میں پہلے سنیں گے کلام اور اس کے بعد جو وقت بچے گا اس میں مفتی صاحب کریں گے دعا. کلام پیش کریں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بشیر کہیے منیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے. اللہم آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمین. سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا رحمان یا رحیم. اے اللہ غروب آفتاب کے لمحات ہیں قبولیت کے ساتھ ہیں افطار کے لمحات ہیں مولا تو ہماری بخشش و مغفرت فرما ہمارے والدین کی بخشش کر دے. اے رحمان رحیم کل مفتی اہل سنت مفتی عبد الوارث قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا. اے اللہ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. یا رحمان یا رحیم خالق و مالک تو ہم سب پر کرم نازل کر. ہمارے ملک پر کرم نازل فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو ہمارے روٹے ہیں انہیں منا دے جو بچھڑے ہیں ملا دے. ہمارے رزق حلال میں برکت عطا کر. شہزادی کونین کی عظمتوں کا صدقہ ہماری بچیوں کے نصیبوں کو بہنوں کے نصیبوں کو بلند فرما. یا رحمان یا رحیم یا خالق و مالک ہم سب کے گھرانے پر رحمت نازل فرما. یہ آواز جس گھر میں گونج رہی ہے جس کان میں پڑ رہی ہے اے اللہ تو ہم سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرما. ہمارے اس دسترخوان کو وسعت برکت عطا فرما. یا اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا. اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی عطا کر دے. اے رحمان رحیم جتنے بیمار ہیں شفا عطا کر دے. جو وینٹیلیٹر پر ہیں آئی سی یو میں ہیں تو انہیں بھی شفا عطا فرما. یا رحمان یا رحیم اے خالق بے اولادوں کی سونی گودوں کو آباد کر دے. کتنے ہی بھائی کتنی ہی بہنیں ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اے خالق تو سب کی دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما. یا رحمان یا رحیم سب دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.